وہ دونوں ناشتے کی میز پر موجود ناشتہ کر رہے تھے۔ زرکشا زمان پانی کا گلاس اٹھا کر اسے مخاطب کرنے لگا، جس پر زرکشا نے اسے دیکھا۔ مجھے آج کام کے سلسلے میں لاہور جانا ہے، مجھے رات کو آتے ہوئے دیر ہو جائے گی، تو تم رہ لو گی؟ زمان اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ زرکشا اسے دیکھ رہی تھی۔ اکیلے؟ وہ پریشان سی اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زمان اس بات میں سر ہلا گیا۔ کام ضروری ہے میرا، زمان اسے دیکھ کر سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا، جس پر وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگ گئے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے مان گئی۔ زمان مسکرا دیا۔ زرکشا برتن وغیرہ اٹھا کر کچن کا رخ کر گئی۔ زمان کمرے میں کھڑا جانے کے لیے تیار تھا۔ زرکشا کی نظر اس پر گئی۔ اس 1 مہینے میں اسے ایک دن بھی دور نہیں ہوا تھا، اور اس وقت زرکشا کو اس کے دور جانے کے احساس ہوتے رونے کا دل ہو رہا تھا، مگر وہ خود پر قابو کیے ہوئے تھی۔ میں چلتا ہوں، پھر رات کو آ جاؤں گا، خیال رکھنا زری۔ زمان اس کی پیشانی پر ہونٹوں کا لمس محسوس کروا کر اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھے نرمی سے کہنے لگا۔ زرکشا اس بات میں سر ہلا گئی۔ اللہ حافظ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مجبوراً مسکرا کر بولی۔ زمان باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی آنکھوں سے ایک آنسو ایک ایک کر کے گال پر بہنے لگے۔ چودھری اسد اللہ واپس آ چکے تھے۔ یزدان اور وہ ناشتے کے فوراً بعد ڈیرے پر موجود، جہاں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ صاحب، مجھے انصاف چاہیے اپنی بچی کا، میری بچی بے قصور ہے۔ وہ شخص روتے ہوئے گڑگڑا کر اسد اللہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری بیٹی خود کو بچایا نہیں؟ اسد اللہ ابھی بول رہے تھے جب یزدان نے ٹوک دیا، وہ آپ سے مدد مانگنے آتے ہیں، ادھر آپ کے طعنے سننے نہیں۔ یزدان سخت لہجے میں اسد اللہ سے کہتے ساتھ اس آدمی کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ آپ کے مجرم کو سزا ضرور ملے گی۔ ملک ریاض کو آج جس کل میں ہی اس کے کیے کی سزا دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ یزدان ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر انہیں امید دیتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ شخص اٹھ کر اس کے گلے سے لگ گیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وہ گلے سے لگے خوشی سے اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ یزدان نے مسکرا دیا۔ دوپہر کے بعد وہ واپس حویلی آئے۔ وہ کمرے میں آیا تو گل کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر گل کتاب بند کرتی اٹھی۔ یزدان چہرے پہ پریشانی لیے ہوئے بیڈ پر بیٹھا۔ زرکل اسے دیکھنے لگی۔ یزدان، کیا ہوا ہے؟ زرکل اس کے پاس آ کر بیٹھتی فکر مند سے پوچھنے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ گل، تم میری بہن کے بارے میں جاننا چاہتی تھی نا؟ ہم 3 بہن بھائی تھے، میری بہن دوسرے نمبر پر تھی، ہم سب کی لاڈلی تھی، معلوم ہی نہیں ہوا وہ کب کتنی بڑی ہو گئی۔ 17 سال کی عمر میں وہ کسی سے محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، ملک مراج کا بھائی زاویار ملک تھا، جس کا کام صرف لڑکیوں کا ریپ کرنا تھا۔ میری بہن ہم سب سے جھوٹ بولتی، دوست کے گھر کا کہتی، اس سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ شام کے وقت وہ غیر حالت میں واپس گھر پہنچی اور زمین پہ بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ میں، ماں، ڈیڈ سب پریشان ہوئے اور سب اس سے پوچھنے لگے ہوا کیا ہے۔ وہ اپنے ساتھ ہوئے جانے والے تشدد کے متعلق بتانے لگی۔ اس کی باتیں سن کر میں تو ساکت ہو گیا، جبکہ ڈیڈ غصے میں اس حد تک بڑھ گئے کہ اس کا گلا دبانے لگے۔ وہ چیخ چیخ کر بولتی، مجھے انصاف چاہیے، اس شخص کو اس کے کیے کی سزا دو۔ یہ بولتے بولتے وہ مر گئی۔ ہفتے بعد ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ بیٹی کی موت برداشت نہ کر سکی اور اس وقت میں بالکل ختم ہو گیا۔ میں نے 2 قیمتی رشتوں کو کھو دیا۔ 2 دن بعد بین کی سالگرہ تھی۔ عروہ کے لیے وہ گھر تحفے کے طور پر بنوایا تھا۔ میری نظر 10 سال کی زیان پر گئی۔ مجھے لگا اس کا میرے علاوہ اب کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس کے لیے خود میں ہمت پیدا کی اور اتنا سخت دل بن گیا کہ میں صرف غصہ کرتا تھا۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے تکلیف دہ لہجے میں بتانے لگا۔ زرکل اسے سن رہی تھی۔ زرکل بغیر سوچے سمجھے اس کے گلے سے لگ گئی۔ اب تم اہم ہو میرے لیے، مجھے خوف سا محسوس ہوتا ہے، کہیں تم بھی مجھ سے دور۔ وہ اس طرح بیٹھا اس سے بولا جب زرکل الگ ہوتی اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ کبھی نہیں، گل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ زرکل اس کا ہاتھ تھام کر مسکرا کر بولی۔ یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ گل، آج ڈیرے پر ایک شخص اپنی بیٹی کا انصاف مانگنے آیا تھا۔ اپنی بہن کے مجرم کو تو اس کے کیے کی سزا دے دی، اب اس شخص کی بیٹی کو بھی انصاف دوں گا۔ ملک مراج نے اس کی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زرکل اس بات میں سر ہلا گئی۔ بالکل، آپ اس کے کیے کی سزا سے ضرور دیں۔ ہمارے معاشرے سے ریپ نہیں ختم ہوگا تب تک جب تک ایسے درندے ختم نہیں ہوں گے۔
زرکل اسے دیکھتے فوراً سے کہنے لگی۔ یزدان اس بات میں سر ہلا کر اسے اپنے میں بیچ گیا۔ آج کافی وقت بعد چودھری یزدان کو کوئی اپنا رشتہ محسوس ہوا۔ زمان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں بیٹھی مسلسل آنسو بہا رہی تھی، تبھی اس کا فون بجا۔ اسے نظر ڈالی اور کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا۔ کیسی ہو؟ زمان گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ ٹھیک، بھیگی آواز میں سے جواب دینے لگی۔ زمان اس کی آواز پہ گاڑی روک گیا۔ تم تو رو رہی ہو؟ وہ پریشان سر سے پوچھنے لگا، جس پہ زرکشا فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ نہیں، وہ نارمل آواز نکال کر اسے بتانے لگی۔ زری میں جلدی آ جاؤں گا، پریشان نہ ہونا، ٹھیک ہے؟ وہ پیار سے کہتے ساتھ فون بند کر گیا اور زرکشا فون کو دیکھنے لگ گئی۔ پتہ نہیں کیوں دل بہت عجیب سا ہو رہا ہے، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے خود سے بولتی، اثر پڑنے کے غرض سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ الیانہ ٹی وی لاؤنج میں آئی۔ زرکل جو کچن سے باہر آ رہی تھی، نظر اس پر گئی۔ الیانہ سے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ الیانہ، زرکل اس کی طرف بڑھ کر پکارنے لگی، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ سوری اس دن کے لیے، وہ شرمندہ سی ہوتی سے بولی۔ الیانہ مسکرا دی۔ ایک شرط پر تمہاری سوری ایکسیپٹ کروں گی، تم مجھے شاپنگ کروانے لے کر جاؤ گی، مجھے ایسی ڈریسنگ کرنے کا بہت شوق ہے۔ الیانہ مسکرا کر اسے بولی، جس پر گل اس بات میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں ڈرائیور کے ساتھ، زرکل اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ الیانہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ زرکل چادر سے خود کو ڈھانک کر باہر آئی تو یزدان وہاں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر وہ گھبرائی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ وہ سینے پہ بازو باندھے سے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ یہ مجھے شاپنگ کروانے لے کے جا رہی ہے۔ الیانہ نیچے آتی سے دیکھ کر بولی۔ ان دونوں نے اسے دیکھا، مجھ سے پوچھا؟ یزدان سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ زرکل نظریں جھکا گئی۔ ڈرائیور کے ساتھ جاؤ اور جلدی واپس آ جانا۔ یزدان انہیں کہتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ الیانہ اور زرکل باہر کی طرف چل دیے۔ شاپنگ وغیرہ کرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر گھومے۔ الیانہ زرکل کی کمپنی بہت انجوائے کر رہی تھی اور پھر دونوں ہی واپس گھر کے لیے نکل پڑی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو یزدان بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ زرکل نے اسے دیکھا اور کھانسنے لگی۔ اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی یزدان سگریٹ نکال کر ڈسٹ بین میں پھینک گیا۔ دیکھ چکی ہوں، زرکل غصے سے کہتے ساتھ چادر وارڈروب میں رکھنے لگی۔ یزدان اسے دیکھنے لگ گیا۔ اپنے فائدے کے لیے نہیں کہتی ہوں، میں آپ کو آپ کے ہی فائدے کے لیے کہتی ہوں، مگر نہیں، میں تو فضول بولتی ہوں آپ کو کیا؟ زرکل غصے سے وارڈروب بند کرتی اسے دیکھے بغیر غصے سے کہنے لگی۔ جب یزدان نے پیچھے سے سار میں لیا، زرکل اسے دیکھنے لگی۔ سوری۔ یزدان گل کے گال پر لب رکھے محبت سے کہنے لگا۔ زرکل اسے دیکھنے لگی۔ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ زرکل مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے خفی سے کہنے لگی۔ یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ وعدہ کریں اب آپ سگریٹ نہیں پئیں گے؟ زرکل اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر بولی، جس پر یزدان اس بات میں سر ہلا گیا۔ وعدہ؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے کہنے لگا۔ زرکل مسکرا دی۔ یزدان اس کے قریب ہو کر گردن پر جھکنے لگا۔ مجھے نماز پڑھنے دیں، وہ اسے آنکھیں دکھاتی کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ چودھری یزدان سب پر ظلم کرتا ہے اور اس کی بیگم اس پر۔ یزدان اسے جاتا دیکھ کر اونچی آواز میں کہنے لگا۔ زرکل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ کو سیدھا کرنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے نا؟ وہ آنکھیں میچ کر مسکرا کر بولتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب یزدان مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا گیا۔ رات کے وقت ڈائننگ پر سب لوگ کھانا کھانے کے لیے موجود تھے، تبھی الیانہ نیچے آئی۔ سفید رنگ کی فراک میں ساتھ میں کیپری پہنے، گلے میں دوپٹہ لیے، بالوں کو چٹیوں میں قید کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مسکرا کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی اور کرسی کھسکا کر بیٹھی۔ عیسیٰ کی نظر اس پر گئی تو وہیں جم سی گئی۔ یہ کون ہے؟ یزدان زرکل کو دیکھتے ہوئے پریشان سا پوچھنے لگا۔ زرکل مسکرا دی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، وہ مسکراتے ہوئے سے بولی۔ الیانہ جواباً مسکرا دی۔ عیسیٰ کی نظریں جیسے اس پر جم سی گئیں، چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے ایسے کپڑے اچھے لگے اور پینٹ شرٹ میں یہاں پہننا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو بس اس لیے، وہ چودھری اسد اللہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ لڑکیاں ایسی ہی اچھی لگتی ہے، وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ الیانہ مسکرا کر کھانا شروع کر گئی۔ میرے لیے چائے بناتی آنا، یزدان اسے کچن کی طرف بڑھتا دیکھ کر کہتا کمرے میں چلا گیا۔ گل کچھ دیر میں 2 کپ ڈش میں لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے بیلکونی میں کھڑا پا کر وہ وہاں آ گئی۔ 2 کپ کس لیے؟ یزدان ایک کپ اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میرے خیال سے آپ کی ایک عدد بیوی بھی ہے، وہ منہ بنائے سے جواب دینے لگی، جس پر یزدان کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی
اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ نہیں، تم نے آج تک میرے ساتھ چائے پی نہیں نا؟ یزدان نے اسے اپنے ساتھ لگائے کہنے لگا۔ کل نے اسے دیکھا۔ اب ہر روز پیوں گی، وہ اسے دیکھتی مسکرا کر کہنے لگی۔ یزدان اپنی ناک اس کی ناک چھوئی، وہ نظریں جھکا گئی۔ عادت بنانے لگی ہو تم مجھے، اسے اپنے قریب پا کر گھمبیر لہجے میں کہنے لگا۔ سرکل اسے دیکھنے لگ گئی۔ میں ہمیشہ سے اچھی عادت ہی ڈالتی ہوں اور یہ عادت اچھی ہی ہے، مسکرا کر اسے جواب دیتے ساتھ چائے کا گھونٹ بھرنے لگی۔ یزدان مسکرا کر سامنے دیکھنے لگ گیا۔ زرکشا گراج میں کھڑی ہوا کو محسوس کر رہی تھی۔ مسلسل ٹھہر کر وہ زمان کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی کوئی شخص کی گیٹ پہ چڑھ کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی زرکشا نے مڑ کر دیکھا۔ اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھ کر سانس رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف آنے لگ گیا۔ او میری نازک حسینہ، وہ شخص چچورے انداز میں چہرے پر گھٹیا مسکراہٹ سجائے کہنے لگا۔ زرکشا اس کی آنکھوں میں موجود ہوس دیکھ کر گھبرا گئی۔ مجھے بھول ہی گئی، تیرا عاشق ہوں یار دلاور، وہ ہنس کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرکشا بھاگ کر اندر کی طرف چلی گئی۔ وہ شخص بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ کمرے میں آ کر فون ڈھونڈنے لگی۔ دلاور ہنس کر کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ زرکشا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میرے قریب مت آنا، زرکشا خوف سے اسے کہتے ساتھ فون پر زمان کا نمبر ڈھونڈنے لگی۔ تو میں اس کمرے میں اکیلے جو اس رات نہیں کر سکا آج کروں گا، وہ ہنستے ہوئے کہتے ساتھ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ پیچھے کو کھسکتی دیوار سے جا لگی۔ زمان تمہیں مار دے گا، وہ اسے کانپتے لبوں سے بولی، جس پر دلاور قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ جب تک وہ یہاں پہنچے گا میں تیرا حشر کر چکا ہوں گا، دلاور اس کے قریب آتے ہوئے اس پر گھٹیا نظر گاڑے کہنے لگا۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ زمان گھر میں داخل ہوا، چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اس وقت صرف زرکشا کے لیے گلے لگنا چاہتا تھا۔ بچاؤ مجھے بچاؤ، زرکشا چیخ کر اونچی آواز میں بولنے لگی جب دلاور نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ زمان زرکشا کی آواز سن کر پریشان ہوتا کمرے کی طرف تیزی سے بڑھا۔ کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر اسے خطرے کا احساس ہوا۔ زری تم ٹھیک ہو؟ دروازے پر دستک دیے وہ اونچی آواز میں پوچھنے لگا۔ زرکشا اس کی آواز سن کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی اور دلاور کے ہاتھ پر کاٹی کر گئی۔ زمان مجھے بچائے، میں ٹھیک نہیں، وہ تیزی سے پھولی ہوئی سانس لیے بولی جب دلاور نے اس کا سر دیوار پر مار دیا۔ وہ درد سے کراتی زمین پر جا گری۔ زمان دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھا زمان کی آنکھوں میں سرخی سی چھا گئی، ماتھے پر کئی بل نمودار ہوئے۔ زمان غصے سے سرخ آنکھیں لیے اندر کی جانب قدم بڑھاتا اس کے پاس آ کر اسے زرکشا سے دور کرتا گریبان پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ دلاور اس کی آنکھوں میں موجود چھائی سرخی دیکھ کر تھوڑا گھبرا گیا۔ تیری اتنی ہمت، تو زمان شاہ کی بیوی کو تکلیف دے گا، سرخ آنکھیں لیے تیش میں کہتے ساتھ اس کا سر پکڑ کر دیوار پر دے مارا۔ ایک دو دفعہ یہ عمل اس نے 10 بار اس کے سر کے ساتھ کیا۔ اس کا سر پھٹ چکا تھا اور خون بہہ رہا تھا، مگر زمان شاہ کو کہاں پرواہ تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ اس نے زرکشا کو چھوا، اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ دلاور بے سود سا ہوتا زمین پر ڈھا گیا۔ مجھے معاف کر دو، وہ کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کر اسے دیکھتے ہوئے معافی مانگنے لگا، مگر زمان اسے نظر انداز کرتا بازو کا پنچ بنا اس کے منہ پر مکے جھاڑنے لگ گیا۔ تیری موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے، تیری وجہ سے میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، تیری وجہ سے سب اسے تانے مارتے تھے، تیری وجہ سے آج وہ اس حالت میں ہے۔ زمان لفظوں پر زور دیتے چیخ کر بولتا، ساتھ ہی مکے باندھنے میں مصروف رہا۔ زرکشا جو دیوار سے لگی آنسو بہاتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ زمان کانپتے ہوئے اسے بھیگی آواز میں پکارنے لگی۔ اس کی آواز پر زمان کا چلتا ہاتھ رکا اور اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ چھوڑ دیں اسے، وہ مر جائے گا، زرکشا بھیگی آنکھوں سے زمان کو دیکھتے ہوئے منع کرنے لگی۔ زمان اسے جھٹکے سے چھوڑتا اس کی طرف بڑھا جو رو رہی تھی۔ زرکشا اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر فوراً اس کے گلے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ تم ٹھیک ہو زری؟ وہ اس کا سر اپنے سر سینے سے اٹھاتا اسے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ وہ روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ زمان کی نظر اس کے ماتھے پر لگی چوٹ پر گئی۔ وہ ایک سرد نگاہ دلاور پر ڈال کر اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ زرکشا کی آنکھیں بند کر گئیں۔ میں بہت ڈر گئی تھی، زرکشا زمان کو دیکھتے ہوئے خوف زدہ سی بولی۔ زمان نے اس کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے قریب کیا۔ میں آ گیا ہوں نا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کرے گا، زمان اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا۔ زرکشا دوبارہ سے اس کے گلے سے لگ گئی۔ ان سب کے دوران دلاور نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے وجود میں تھوڑی سی ہمت بھی نہیں تھی۔
زمان نے جیب سے فون نکال کر نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگایا۔ ہاں، ابھی اسی وقت میرے گھر پہنچو، ایک شخص کو قید خانے میں ڈالنا ہے۔ زمان روبدار آواز میں شخص کو حکم صادر کرتا فون بند کر گیا۔ دلاور اس کا ارادہ سمجھ کر کانپ کر رہ گیا۔ تم بیڈ پر لیٹو ذری۔ زمان نے اسے گود میں اٹھا کر آرام سے بیڈ پر لیٹاتا اس کے اوپر کمفر ڈال کیا اور خود دلاور کے پاس آ کر بیٹھ گیا، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جانے دو۔ دلاور ہاتھ جوڑے سے دیکھتے ہوئے بھاری آواز میں بے بسی سے کہنے لگا۔ زمان کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے اندر تک سکون سا محسوس ہوا۔ بے بس ہونا کچھ نہیں کر سکتے، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ زمان مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر آنکھوں میں چمک لیے پوچھنے لگا، جس پر وہ بس خاموشی سے ہاتھ جوڑے سے دیکھنے لگ گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے 3 آدمی اس کے گھر میں موجود تھے۔ لے جاؤ اسے اور اچھی مہمان نوازی کرنا۔ زمان اپنے دو آدمیوں کو حکم دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ بے فکر رہیے سب، ایک آدمی دانت نکال کر خوشی سے کہنے لگا۔ زمان سر کو خم دے گیا اور دلاور کی چیخیں زمان شاہ کو بے حد سکون دے رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد الیانہ کمرے میں جا رہی تھی جب عیسیٰ اسے راستے میں ملا۔ عیسیٰ کی نظر اس پر گئی۔ الیانہ نے بھی اسے دیکھا۔ ان کپڑوں میں انسان لگتی ہو۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ الیانہ نے آنکھیں ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ میں ویسے کپڑے میں بھی جانور نہیں لگتی تھی۔ منہ بسور کر اسے اسی کے انداز میں جواب دینے لگی۔ عیسیٰ سینے پہ بازو باندھ کر اس کے چہرے پہ نظریں مرکوز کر گیا۔ مگر لڑکیوں کے لیے کپڑے بنے ہیں اور انہی میں خوبصورت لگتی ہیں وہ۔ عیسیٰ سنجیدگی سے اسے بتانے لگا، جس پر الیانہ اسے دیکھنے لگی۔ مجھے تم سے بحث یا بات کرنے میں بھی دلچسپی نہیں ہے، وہ اسے گھورتے ہوئے جواب دیتی ایک ادا سے آگے کی جانب بڑھ گئی۔ عیسیٰ نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ عجیب انسان ہے۔ الیانہ کمرے میں آتے ہوئے منہ بنائے خود سے بولتی دوپٹہ بیڈ پہ رکھتی ڈریسنگ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ صبح یزدان کی آنکھ کھلی تو اس نے پہلے نظر گھڑی پر ڈالی جو 5 بجا رہی تھی، اور پھر نظر زرکل پر ڈالی جو اس کے سینے پر سر رکھے پرسکون سی سو رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میڈم دیکھو تو، میرے بازو کو اپنا تکیہ سمجھ کر سکون سے سو رہی ہیں۔ وہ اس کی نازک ناک کو دبا کر مسکرا کر محبت سے کہنے لگا۔ گل نیند میں کچمچائے، مجھے تنگ مت کریں، وہ مکہ بنائے سے کہتے ساتھ اس کے سینے میں منہ دیتی سو گئی۔ 6 بج گئے ہیں گل، یزدان پریشان سے بتانے لگا۔ سرکل جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری نماز، اللہ باتیں کرتے رہتے، یہ نہیں نماز کے لیے اٹھا دیں، میری نماز چلی گئی۔ وہ پریشان سی کہتے ساتھ ہی اس سے الگ ہو کر پیروں پہ چپل گھسا کر باتھ روم کا رخ کر گئے۔ یزدان کہکمہ لگا کر ہنسا۔ اف بے وقوف۔ یزدان اسے جاتا دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہتا، اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ سر پہ دوپٹہ لیے وضو کیے کمرے میں آئی اور یزدان پر نظر ڈالی، پھر وال کلاک پر جہاں 5:10 ہو رہے تھے۔ اسے یزدان کی طرف دیکھا جو اپنی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا۔ حد سے زیادہ بدتمیز ہیں آپ، وہ غصے سے ناک پھلا کر اسے کہتے ساتھ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگ گئی۔ یزدان اسے مسکراتے ہوئے نماز ادا کرتا دیکھنے لگ گیا۔ وہ اس وقت اسے دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی لگ رہی تھی، جس کے چہرے پہ بے حد نور تھا۔ درکشاں چائے نماز پہ بیٹھی آنسو بہاتے ہوئے دعا سے گفتگو کرنے میں مصروف تھی۔ زمان کی آنکھ کھلی، نظر اس پر گئی، وہ اس کی طرف بڑھتا اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ درکشاں نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ زمان اسے روتا دیکھتے ہوئے محبت سے پوچھنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اگر آپ نہیں آتے تو۔ درکشاں زمان کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے روتے ہوئے کہنے لگی۔ زمان اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو آنا ہی تھا نا تمہارے لیے زری، کچھ نہیں ہوا، تمہارے مجرم کو میں ایسی سزا دوں گا کہ وہ آئندہ تمہارے ساتھ کیا کسی بھی لڑکی کے قریب جانے سے خوف محسوس کرے گا۔ زمان اس کے چہرے پر نظر جمائے اسے یقین دلاتا ہوا بولا۔ درکشاں بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ اللہ نے زندگی میں مجھے ایک بہترین ہمسفر دیا ہے، جس کے ساتھ ہونے کے احساس سے میں خود کو محفوظ کر سکتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے مسکرا کر بولی۔ زمان بھی مسکرا دیا اور اس کے آنسو صاف کرتا باری باری اس کی آنکھوں میں جھک گیا۔ چلو ناشتہ کرتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ تھامے مسکرا کر کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ درکشاں اسے دیکھ رہی تھی۔ درکشاں کے دل میں شخص کی الگ ہی جگہ بن چکی تھی۔ اس نے اپنی 20 سالہ زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا تھا۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، تبھی یزدان کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا، کان سے لگایا۔ کیا بول رہے ہو تم؟
یزدان غصے سے اڑتا ہوا بولا، سرکل اسد اللہ، عیسیٰ، علیانہ سب پریشان ہو گئے، آج رات وہ مل جانا چاہیے مجھے، کہیں سے بھی ڈھونڈ کر میرے سامنے کرو۔ یزدان غصے سے اسے کم دیتے ساتھ فون بند کر گیا۔ اسد اللہ اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے یزدان؟ اسد اللہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، جس پر وہ کرسی کھسکا کر بیٹھا۔ معراج بھاگ گیا ہے، وہ انہیں مختصر سے جواب دیتے ساتھ ناشتہ کرنے لگ گیا۔ اسد اللہ نفی میں سر ہلا گئے۔ تم اسے بیوقوف سمجھ رہے تھے، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے، جس پر یزدان نے انہیں دیکھا۔ بے فکر ہو جائے، آپ چودھری یزدان سے کوئی انسان یا اس کا دشمن زیادہ دیر بچ نہیں سکے گا، وہ اعتماد بھرے لہجے میں کہتے ساتھ پانی پینے لگ گیا۔ سرکل اسے دیکھنے لگ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ناشتے کے برتن اٹھاتی وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سرکل بچی تو بہت خوش لگ رہی ہے، ساجدہ بھی مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر سرکل نے دیکھا۔ سب الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے ساجدہ بھی، وہ مسکرا کر انہیں دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ ساجدہ بھی مسکرا دی۔ میں نے کہا تھا نا سب اچھا ہوگا سرگل بی بی، وہ مسکرا کر اسے کہنے لگی۔ سرگل اس بات میں سر ہلا گئی۔ مجھے زرگل بلایا کریں، بی بی نہ بولا کریں، وہ انہیں کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ساجدہ بھی مسکرا دی۔ یزدان دوپہر کے وقت کمرے میں داخل ہوا، نظر زرگل پہ گئی جو کتابوں میں منہ دیے ہوئے تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ یزدان اس کے پاس آتے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ زرگل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ نے تو پڑھانا نہیں ہے تو سوچا میں خود ہی پڑھ لوں، وہ منہ بنائے جواب دیتے ساتھ دوبارہ کتاب میں سر جھکا گئی۔ یزدان کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اچھا چلو آؤ پڑھاؤں تمہیں، یزدان اسے کہتے ساتھ اس کے ہاتھ سے کتاب لیتا اسے پڑھانے لگا۔ زرگل کتابوں پر نظر جمائے سمجھ رہی تھی۔ یزدان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، نظر زرگل پر گئی، چہرے پر ہاتھ رکھے تھوڑا جھکی ہوئی کتاب کو دیکھ رہی تھی اور اوپر سے چہرے آئے بال یزدان کا دھیان بھٹک رہے تھے۔ کیا ہوا آگے پڑھائیے، وہ چہرے پہ ہاتھ رکھے سے خاموش پا کر بولی۔ یزدان نے کتاب بند کر دی۔ زرگل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یزدان کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ پریشان ہوئی۔ کیوں بند کر دی؟ زرگل اس کے ہاتھ سے کتاب لیتی سے بولنے لگی۔ جب یزدان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا، اس کے قریب ہوا، زرگل گھبرا گئی۔ یزدان کیا کر رہے ہیں آپ؟ زرگل اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر نروس سی ہوتی بولی۔ یزدان اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے جھک کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ زرگل آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے چہرے پہ تکلیف کے تاثرات صاف واضح تھے۔ وہ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑتی سانس روکے لیٹی تھی۔ یزدان اس کی گردن پر نشان بنا کر پیچھے ہو کر اسے دیکھنے لگ گیا۔ زرگل کا وجود کانپ رہا تھا۔ زرگل آنکھیں بند کیے ویسے ہی لیٹی رہی اور اس کے چہرے پہ انگلی پھیرنے لگ گیا۔ مجھے تمہارے اس حسین سراپے نے گستاخی کرنے پر مجبور کر دیا، یزدان کان کے قریب لب لائے گھمبیر لہجے میں سے بولتا اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا۔ یزدان کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ بے بسی اسے پکارنے لگی۔ یزدان اس سے دور ہوا۔ زرگل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ یزدان کی جان لیوا شدتیں برداشت کرتی گل کے روح تک کانپ جایا کرتی تھی۔ وہ اٹھ کر ٹھیک ہو کر بیٹھتی نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ یزدان اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، باقی کل پڑھیں گے، یزدان اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، جس پر وہ اسے دیکھتی نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ بہت زیادہ بے شرم ہیں۔ زرگل نظریں جھکائے منہ بنائے بڑبڑائی۔ یزدان مسکرا کر اسے دیکھنے لگ گیا۔ تمہیں آہستہ آہستہ اپنی ساری بے شرمی دکھاؤں گا، ڈونٹ وری، وہ آنکھ دبا کر شوقیہ لہجے میں اسے کہنے لگا۔ زرگل نفی میں سر ہلا گئی۔ زمان اس وقت ڈیرے پہ موجود تھا۔ یزدان بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں جا سکتا ہے وہ؟ زمان پریشان سا سے دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، لیکن جلد پتہ لگ جائے گا، یزدان زمان کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگ گیا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں 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 ہاں، قید خانے میں موجود دلاور کی چیخیں سن کر یزدان پریشان سا زمان کو دیکھنے لگ گیا۔ کون ہے یہ؟ یزدان پریشان سا زمان کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ دلاور زرکاشا کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے کل، زمان دلاور پر نفرت بھری نگاہیں ڈالے اسے دیکھتا ہوا کہنے لگا، جس پر یزدان اسے دیکھنے لگ گیا۔ مرنے والا ہے وہ، حالت دیکھو، یزدان نے شخص کی حالت دیکھتے ہوئے اسے فوراً سے کہنے لگا، جس پر زمان نے اس کی جانب دیکھا۔ یہ اسی سزا کے قابل ہے، وہ سخت لہجے میں کہتے ساتھ پھر سے دلاور کو دیکھنے لگ گیا۔ روکا کیوں شروع ہو جاؤ، زمان اپنے آدمی کو رکا دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا، جس پر وہ بھی پھر شروع ہو گئے اور اس کی چیخیں سن کر وہ مسکرانے لگ گیا۔
یزدان خاموش ہو گیا۔ تمہاری فیملی میں کوئی نہیں ہے کیا؟ سرکل اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ الیانا نے اسے دیکھا۔ 3 سال کی تھی، موم ڈیڈ کی لڑائی ہوئی اور ڈیڈ نے غصے میں موم کو ڈائیورس دے دی۔ 4 سال کی ہوئی تو شادی کر لی ڈیڈ نے دوسری، اور مجھے ہاسٹل بھیج دیا۔ ڈیڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور جب وہ واپس آئی اور اسٹیپ مدر مجھے مارتی تھی، گھر سے نکال دیا۔ اپنی موم کے پاس گئی تو ان کے ہسبینڈ بھی چیختے تھے، بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح 10 سال کی ہو گئے، پھر میں نے بورڈنگ اسکول جانے کا فیصلہ کیا۔ الیانا زرکل کو دیکھتے افسردہ لہجے میں بتانے لگی۔ زرکل اسے دیکھنے لگ گئی۔ وہ صرف اپنی زندگی کو مشکل سمجھتی تھی۔ اس کے پاس ماں باپ دونوں تو تھے، الیانا کے پاس تو یہ دونوں ہی نہیں تھے۔ آج تک پیار ملا ہی نہیں کسی سے جس سے میں انٹرسٹڈ ہوئی تو اس نے مجھے چیٹ کیا۔ یزدان نوجوان جیسے سچے دوست ملے مجھے، میرے لیے بہت اہم ہے وہ۔ الیانا اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بتانے لگی۔ زرکل بھی مسکراتی۔ مجھے یقین ہے تمہاری زندگی میں ضرور کوئی ایسا آئے گا جو تمہیں تم سے بھی زیادہ پیار کرے گا۔ زرکل مسکرا کر اسے دیکھتی بولی، جس پر الیانا ہنستی۔ اچھا میں آتی ہوں، الیانا کہتے ساتھ اٹھ کر اوپر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب اس کا پاؤں ٹیبل کی نوک سے ٹکرایا، آپ کی الیانا کے منہ سے درد بھری چیخ نکلی۔ عیسیٰ جو ابھی باہر سے آیا تھا اس کی چیخ پر اس کی طرف بڑھا۔ تم ٹھیک ہو؟ عیسیٰ فکر مند سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ الیانا نے اسے دیکھا۔ پیچھے بیٹھی زرکل بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ بس ہلکی سی چوٹ آ گئی ہے۔ وہ خود کو نارمل کرتی ایک نظر دیکھتی جواب دینے لگ گئی۔ جب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی چوٹ دیکھنے لگ گیا، یہ چوٹ کافی گہری ہے، بہتر یہی ہے تم اس پر کچھ لگا لو۔ عیسیٰ اسے دیکھ کر فکر مند سا کہنے لگا۔ الیانا کی نظر اس پر گئی، دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس کی فکر مندی سے عجیب محسوس کروا رہی تھی۔ یہاں بیٹھو میں لگاتا ہوں۔ عیسیٰ اسے صوفے میں بٹھا کر فرسٹ ایڈ باکس اٹھاتا چوٹ پر مرہم لگانے لگ گیا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ یزدان ڈریسنگ کے سامنے کھڑا، ہاتھوں میں گھڑی پہنتا، خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ تبھی گل باتھ روم سے باہر نکلی، بالوں کو تولیے میں قید کیے، پیلے رنگ کے ڈریس میں ملبوس جو اس کی سفید رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ یزدان کی نظر اس پر گئی۔ آپ گئے نہیں؟ وہ تولیے سے بالوں کو آزاد کرتے ہوئے یزدان سے پوچھنے لگی۔ یزدان نفی میں سر ہلا کر اس کی طرف رخ کر کے ڈریسنگ ٹیبل سے پر کھڑا ہو گیا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی یزدان، گل تولیے کی مدد سے بالوں کو خشک کرتے ہوئے کہنے لگی۔ میں سن رہا ہوں۔ یزدان سینے پہ بازو باندھے اسے نظروں کے احسار میں لیے بولا۔ زرکل بیلکونی کی طرف بڑھ کر تولیے سکھانے کے لیے ڈال کر واپس کمرے میں داخل ہو کر ڈریسنگ کے سامنے اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ مجھے لگتا ہے عیسیٰ الیانا کو پسند کرتا ہے، وہ برش اٹھا کر بالوں میں کرتے ہوئے یزدان کی جانب دیکھ کر بتانے لگی۔ یزدان اس کے قریب ہوا، اس کی گردن سے بال اٹھا کر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ یزدان آپ سن رہے ہیں؟ زرکل اسے دیکھتے ہوئے منہ بنائے پوچھنے لگی۔ یزدان اسے دیکھ کر جذبات میں سر ہلا گیا۔ تمہیں کیوں لگا یہ؟ یزدان اسے فوراً سے پوچھتے ہوئے مزید قریب ہوا، اسے زرکل کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ میں نے کل خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ جب یزدان نے اس کی پشت کو ڈریسنگ کے ساتھ لگا کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا، زرکل کی سانس رک سی گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر یزدان کو دیکھا۔ اچھا تو کیا دیکھا تم نے؟ یزدان اس کے چہرے پر آئے گیلے بالوں کو پیچھے کرتا گمبھیر لہجے میں پوچھنے لگا۔ زرکل کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ گیلے بالوں میں یزدان کو اس کا وجود اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ پریشان ہوا الیانا کے لیے۔ میں تو کہتی ہوں بات کریں آپ اس سے، گل اسے دیکھتے ہوئے بولی، مگر یزدان کو کہاں اس وقت عیسیٰ کے متعلق کچھ سننے میں دلچسپی تھی۔ اس کی نظر اس کی سرائی دار گردن پہ گئی جہاں پانی کی 1-2 بوندیں موجود تھیں۔ یزدان جھک کر اس کی گردن پر لپ رکھ گیا۔ زرکل کی ساکت سی ہو گئی، اس کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ یزدان میں آپ سے کچھ بول رہی ہوں، زرکل اسے خود سے الگ کرنے کی صحیح کرتی کہنے لگی۔ یزدان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کرو اور مجھے میرا کام کرنے دو، یزدان کہتے ساتھ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی قید کر کے پیچھے کی جانب وہ پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ 5 منٹ مجھے ڈسٹرب مت کرنا، میں کچھ پل سکون کے چاہتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں گہری نظریں جمائے بولتے ساتھ شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور گل آنکھیں بند کرتی اس کی شدت برداشت کرنے لگ گئی۔ یزدان 5 منٹ مسلسل اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کرواتا اس کی سانسیں اپنے میں قید کیے ہوئے تھا۔ 5 منٹ بعد ہونٹوں کو آزادی بخشتے ہوئے اسے مسکرا کر اسے دیکھا۔ زرکل نظریں جھکا گئی۔ میرا قصور نہیں ہے، تمہارے حسین سراپے کی ہے۔
یزدان اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے محبت سے کہنے لگ گیا، جس پر زرکل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں آپ سے سیریس بات کر رہی تھی، لیکن آپ کبھی جو سیریس ہو جائیں۔ زرکل اسے دیکھتے ہوئے خفی سے بولی۔ یزدان نے اس کی کمر پر بازو ڈال کر گرفت مضبوط کر کے قریب کیا۔ اصل میں کیا ہے نا، اتنی حسین بیوی کے سامنے ہونے پر میں عیسیٰ کے ٹاپک ڈسکس کروں، یہ تو بہت ناانصافی والی بات ہے، اور ویسے بھی مجھے تم سے آج ہوتا دن ہی دور رہنا ہے، اتنا حق تو بنتا ہے میرا۔ وہ اسے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے شوقیہ لہجے میں کہتے ساتھ اس کے گال پہ لب رکھتا چلا گیا۔ زرکل اسے جاتا دیکھنے لگے۔ اس نے گال پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا دی۔ زرکشا کمرے میں کھڑی بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ زمان اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ زرکشا اسے اپنے پیچھے دیکھ کر مسکرا دی۔ آ گئے آپ؟ زرکشا مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا اس کے بال چہرے سے ہٹا کر کان کے پیچھے کر گیا۔ کھانا کھایا تم نے؟ زمان اسے دیکھتے ہوئے محبت سے پوچھنے لگا۔ زرکشا اسے دیکھتی نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی میں۔ وہ اس پہ نظر جمائے مسکرا کر بولی۔ زمان نے اس کے ہاتھ لبوں سے لگائے۔ چلو پھر کھاتے ہیں۔ زمان اس کا ہاتھ تھامے محبت سے بولتے ڈرائننگ کی طرف بڑھا۔ زرکشا نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا اور اس کے سینے سے ٹکا گئی۔ زمان وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے آنکھیں موند کر اس کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے اسے پکارنے لگی۔ جی زمان کی پیاری زری۔ زمان اس کے گرد حصار قائم کرتے ہوئے اسی کے انداز میں پوچھنے لگا۔ آپ ہمیشہ ساتھ رہیں گے نا میرے؟ زرکشا لہجے میں خوف لیے اس سے پوچھنے لگی۔ زمان نے اسے دیکھا۔ زری ایک بات ذہن میں بٹھا لو، زمان شاہ اب تم سے 2 منٹ کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتا تو ساری عمر کی تو ناممکن سی بات ہے۔ زمان اس کے گال پہ لب رکھتا ہوا اسے محبت پاش لہجے میں کہنے لگا۔ زرکشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں کے ساتھ آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ میں نے کوئی نیکی تو ضرور کی ہوگی جو آپ مجھے ملے ہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی۔ زمان کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سوچ لو، ہو سکتا ہے آگے جا کر یہ رائے بدل جائے۔ زمان سے قریب آتا سرگوشانہ انداز میں اسے بولا۔ زری نے اسے دیکھا۔ نہیں بدل سکتی، خود سے زیادہ آپ پر یقین ہونے لگا ہے۔ زرکشا نے اسے مسکرا کر فوراً سے کہنے لگی۔ زمان اس کا ہاتھ تھام کر ڈرائننگ کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں ہی اپنی زندگی میں بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ بس یزدان کو میرا معلوم ہی نہ ہو میں یہاں ہوں، اگر معلوم ہوا تو میں تو گیا۔ معراج کمرے میں غصے سے ٹہلتے ہوئے غصے کہنے لگا۔ اس کے آدمی سے دیکھنے لگے۔ صاحب اسے کیسے معلوم ہوگا؟ اسے نہیں معلوم ہوگا۔ اس کے ایک آدمی سے تسلی بخشتے ہوئے کہنے لگا۔ معراج نے اسے دیکھا۔ ہاں وہ مجھے پتہ ہے، لیکن اس نے میرے بھائی کو بھی ڈھونڈ لیا تھا تو وہ مجھے بھی ڈھونڈ سکتا ہے۔ تم جلد سے جلد حویلی میں آنکھ لگا دو، سب مر جائیں اور مجھے سکون مل جائے۔ معراج اپنے آدمی کو مشورہ دیتے ہوئے بولا، جس پر اس کے آدمی اس بات میں سر ہلا گئے۔ بے فکر ہو جائیں، یہ کام جلد ہو جائے گا۔ اس کا خاص ملازم اسے بے فکر کرتے ہوئے کہنے لگا، جس پر معراج سر کو خم دیتا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ 1-2 دن میں یہ کام کر دو۔ معراج سگریٹ سلگا کر اپنے ملازموں سے بولا اور وہ اس کے حکم پہ سر اس بات میں ہلا کر مسکرانے لگ گئے۔ پتہ نہیں صاحب کس کونے میں چھپ کر بیٹھا ہے۔ یزدان کا ساتھی اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہنے لگا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے۔ یزدان درخت سے پشت ٹکا کر پرسکون سے اسے بتانے لگا۔ اس کے ساتھی نے اسے دیکھا۔ چلے صاحب کام تمام کرتے ہیں، اس کا آدمی پرجوش سے یزدان سے کہنے لگا، جس پر اس نے اسے دیکھا۔ کریں گے اتنی جلدی بھی کیا ہے، مرنے سے پہلے تھوڑا خوش ہونے دے اسے۔ یزدان اطمینان بھرے لہجے میں مسکرا کر کہتا کھڑا ہوا۔ بس تم نے نظر رکھنی ہے، وہ 2 دن یہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ میں اسے ایسے موت دینا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھی یا اس کا کوئی رشتہ دار آج کے بعد ایسی گھٹیا حرکت کرنے سے پہلے اس کی موت کو یاد کر کے کانپنے لگ جائے۔ یزدان سرد آنکھیں لیے زہر خند لہجے میں کہتے ساتھ داڑھی پہ ہاتھ پھیر گیا۔ سمجھ گیا صاحب۔ وہ فوراً سے اس بات میں سر ہلا کر یزدان کی بتائی کی جگہ کی طرف گاڑی میں بیٹھ کر چل دیا۔ اسداللہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی بیٹی عروہ کی تصویر دیکھ رہے تھے۔ آنکھیں نم تھیں۔ اچانک انہیں وہ دن یاد آیا۔ کیسے میں صرف معراج کے بھائی کو ذمہ دار ٹھہراؤں؟ ملنے تو خوشی سے گئی تھی نا تم، مانا تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن مردوں کی نیتوں کا تمہیں معلوم تھا۔ بچی نہیں تھی تم عروہ۔ وہ نم آنکھوں سے اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے اور تصویر اندر رکھ دی۔ مجھے معلوم ہے میں ایک قاتل ہوں۔ اس وقت گاؤں میں سب کے سامنے تمہیں سزا دینے سے بہتر تھا حویلی میں مار کر یہ بات حویلی میں دفن کر دی۔ اسداللہ آنکھیں بند کیے خود سے ہی ہم کلام ہوئے تھے۔
मैं ऐसा नहीं था, लेकिन हमेशा मेरी औलाद ने मेरी नहीं सुनी। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। सख्त था, मगर एक दफ़ा कहती पसंद करती हूँ, खामोशी से शादी करवा देता। तुमने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। वो रोते हुए उर्वा को सोचते हुए बोल रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। असदुल्ला अपने आंसू साफ करते खुद को नॉर्मल करके दरवाजे की तरफ देखा। आ जाओ, रोबदार आवाज़ में वो कहने लगे, जिस पर ईसा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। चचा, मुझे आपसे बात करनी है। ईसा इनके पास आकर बैठते हुए कहने लगा। असदुल्ला ने इसे देखा। कहो, सुन रहा हूँ मैं। असदुल्ला नजरें सामने की इसे कहने लगे, जिस पर ईसा ने गहरा सांस लिया। मैं अलियाना से निकाह करना चाहता हूँ। ईसा की इस बात पर असदुल्ला हैरानगी से इसे देखने लगे। तुम होश में तो हो? वो लंदन से आई लड़की तुमसे शादी करेगी? तुमने सोच भी कैसे लिया? वो इसे देखते हुए घूर कर पूछने लगे, जिस पर ईसा इन्हें देखने लग गया। पहले तुम इस लड़की से इसकी रजामंदी जानो, फिर हमारे पास आना। असदुल्ला से फ़ौरन से कहने लगे। ईसा खामोशी से कमरे से चला गया। बात तो असदुल्ला की बिल्कुल ठीक थी। यज़ान रात के पहर हवेली में दाखिल हुआ। कमरे में आए तो नज़र जरकुल पर गई, जो पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इसके चेहरे से साफ मालूम होता था सब इसके सर से ऊपर से जा रहा है। पढ़ाई हो रही है? यज़ान इसके पास आकर बैठते हुए मोहब्बत से पूछने लगा। जरकुल ने इसे देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने कहा था आप पढ़ाएंगे, लेकिन आप इतने मसरूफ़ होते हैं। जरकुल से देखते हुए मुंह बनाए बनाए बताने लगी। यज़ान इसके करीब हुआ। आपका बंदा खासा मसरूफ़ है, लेकिन तुम्हारे लिए वक्त निकाल सकता है। वो इसे आंख दबाकर कहते साथ बरहम लहजे में कहने लगा। इसके अंदाज में जरकुल इसे घूर कर रह गई। नहीं, आपके लिए आपका काम ज़रूरी है, बीवी की पढ़ाई नहीं। नहीं दीदी, नहीं कीजिए। जरकुल इसे नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहते साथ इसके हाथ से किताब लेने लगी। मेरे लिए मेरी बीवी सबसे अहम है। यज़ान इसे अपने करीब किए मोहब्बत से कहने लगा। जरकुल इसे देखने लग गई। मुझे नहीं लगता हूँ। जरकुल इसे आंखें छोटी किए देखकर बोली। यज़ान इसके चेहरे के इजहारात देखकर मुस्कुरा दिया। और वो क्यों? यज़दान उबरूज का संजीदगी से पूछने लगा। जरकुल इसे देखने लग गए। वो इसलिए कि अगर अहम होती तो मेरी बात सुनते, लेकिन आप नहीं सुनते। वो उसे देखते हुए मासूमियत से नाराज़ होती दूसरी तरफ देखने लग गई। अच्छा चलो बताओ। यज़दान इसकी गोद में सर रखे हुए इसके दोनों हाथ थामकर प्यार से कहने लगा। आप थोड़ा वक्त अंकल को भी दिया करें। मुझे लगता है वो बिल्कुल अकेले हैं, और ईसा और अलियाना के मुतालिक भी इनसे बात करें। जरकुल इसे देखते हुए संजीदा लहजे में समझाने लगी। यज़ान इसे देखने लग गया। तुम सबका सोचती हो, अपने लिए भी सोच लिया करो। यज़ान इसे देखते हुए फ़ौरन से कहने लगा। जरकुल ने इसका हाथ थामा, इसके माथे से माथा टिकाया। आप है ना मेरे बारे में सोचने के लिए। वो मोहब्बत से इसे देखती हुई कहने लगी। यज़ान के लब मुस्कुरा दिए। सारा इंतज़ाम हो गया है साहब जी, बस आज रात वो हवेली और इस हवेली में मौजूद लोग ख़त्म हो जाएंगे। मिराज का मुलाजिम आते हुए कहने लगा, जिस पर मिराज के चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट नमूदार हुई। लेकिन मुझे एक और काम भी करना है। मुझे यज़ान की बीवी चाहिए। मिराज जरकुल का चेहरा आंखों के सामने लिए आंखों में चमक लिए कहने लगा, जिस पर इसके मुलाजिम ने इसे देखा। ये मुश्किल होगा काम साहब। वो घबरा कर इसे मना करने वाले अंदाज में कहने लगा, जिससे मिराज की आंखें एकदम सुर्ख हो गईं। मुश्किल हो जो भी हो, मुझे चाहिए इसके लिए मुझे, चाहे मुझे इस हवेली के लिए के अंदर भी जाना पड़ा तो चला जाऊंगा। मिराज गुस्से से इस शख्स को घूरते हुए बोला। वो इसे देख रहा था। ये ख़तरे वाली बात है सर, आपकी जान। इसका मुलाजिम इसे समझाते हुए बोला था, जब मिराज एकदम उठकर इसके सामने आया। बाप को ना सिखा, निकल। उसे से इसको एक थप्पड़ मारकर कहते साथ सिगरेट लबों से लगा गया और वो खामोशी से वहाँ से चला गया। मेरी जीत है आज रात, मिराज हंसते हुए खुद से कहने लगा। खिड़की के करीब मौजूद यज़ान का आदमी परेशान सा मिराज को देख रहा था। समझ नहीं आ रही मुझे क्या बोला है इसने, शायद भागने की प्लानिंग कर रहा है। यज़ान का आदमी खुद से सोचते हुए बोलता वहीं बैठ गया। भाग नहीं सकेगा मेरे होते हुए, वो पुरसुकून सा कहते साथ मुस्कुरा दिया। यज़ान, असदुल्ला, साहब तीनों टीवी लॉन्च में बैठे चाय पीते हुए बात कर रहे थे। तभी गुल और अलियाना आती नजर आई। हमारे साथ बैठ जाएं बच्चियों। असदुल्ला मुस्कुराकर इन दोनों को देखते हुए कहने लगे। गुल और अलियाना खामोशी से आकर जगह संभाल गईं। यज़ान ने मुस्कुराकर जरकुल को देखा, जो हैरान सी बैठी असदुल्ला को देख रही थी। ये काम आपके अकलौते शौहर ने अंजाम दिया है।
وہ مسکرا کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگ گئی۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، مانا عروہ نے غلط کیا، لیکن لڑکیاں محبت میں پاگل ہو جاتی ہیں۔ شاید اس کے نصیب میں ایسی موت تھی۔ آپ اپنی غلطی سدھار سکتے ہیں۔ گل اور الیانہ کو اپنی بیٹی مان لے، پہلی بار کوئی خواہش کر رہا ہوں آپ سے۔ یزدان اسد اللہ کو دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسد اللہ نے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، کوشش کروں گا، اسد اللہ کہتے ساتھ اٹھ کر کمرے سے نیچے کی جانب بڑھ گئے اور یزدان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ الیانہ بیٹا، آپ کے والدین نہیں ہیں؟ اسد اللہ الیانہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگے، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میرے لیے وہ تھے اور وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ الیانہ سنجیدگی سے جواب دیتی چائے پینے لگی، جس پر اسد اللہ خاموش ہو گئے۔ عیسیٰ یک ٹک الیانہ کو گھونڈنے میں مصروف تھا۔ الیانہ اس کی نظروں میں واقعی کنفیوز ہو رہی تھی، جبکہ وہ کنفیوز ہونے والی لڑکی نہیں تھی۔ زرکشا بیڈ پر لیٹی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سامان پریشان سا سے دیکھ رہا تھا کہ یکدم اسے پھر الٹی آئی اور وہ بھاگتی ہوئی باتھ روم کی طرف بڑھی۔ وہ 3 منٹ بعد باتھ روم سے باہر آئی۔ سامان اسے پریشان سا دیکھ رہا تھا۔ زیادہ نہیں ہے خراب، بس کمزوری ہو گئی ہے، زرکشا بیڈ پہ لیٹتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگی، جس پر زبان سرد نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ زیادہ نہیں ہے نا؟ یہ تیسری بار تم الٹی کر رہی ہو، سر میں تمہارے درد ہے، میں ڈاکٹر کو بلا رہا ہوں، خاموش۔ زمان اسے گھور کر سرد لہجے میں کہتے ساتھ فون نکال کر اسے کہنے لگا۔ زرکشا کچھ بولتی زمان اسے خاموش کروا گیا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر آ رہی ہے۔ زمان اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیے مسکرا کر اسے بولا۔ زرکشا اسے دیکھ رہی تھی۔ زمان نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تمہیں بیمار نہیں دے سکتا ہوں، تمہاری ہلکی سی تکلیف مجھے تکلیف پہنچاتی ہے، زمان اسے مسکرا کر دیکھتے نرم لہجے میں کہنے لگا۔ زرکشا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھ دیے اور مسکرا دی۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر ان کے گھر موجود تھی۔ زمان سائڈ پہ کھڑا تھا جبکہ ڈاکٹر چیک اپ کر رہی تھی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، خوشی کی خبر ہے، یہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں، ڈاکٹر زمان کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بتانے لگی۔ زمان پریشان سا ڈاکٹر کو دیکھنے لگ گیا۔ کیا ایکسیپٹ کر رہی ہیں؟ وہ نہ سمجھی سے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر مسکرا دی۔ شی از پریگننٹ، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے زمان اور زرکشا کی جانب دیکھ کر بولی۔ یہ بولنے کی دیر تھی کہ زرکشا کے گال سرخ ہو گئے اور زمان حیرانگی سے زرکشا کو دیکھنے لگا۔ یہ بہت ویک ہے، آپ ان کا خیال بہت رکھیے گا، اللہ حافظ، ڈاکٹر سے تنبیہ کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ زمان اس کے پاس آیا جو شرم سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ہم دونوں مام ڈیڈ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ زمان خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زرکشا ہلکا سا سر ہلا گئی۔ زمان مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ تھینک یو سو مچ میری پیاری زری۔ وہ محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے خوشی سے بولا، جس پر زرکشا بس اس کی خوشی حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ زمان وہ اسے پکارتے ہوئے تھوڑا دور کرنے لگی۔ زمان اسے دیکھنے لگا۔ اوہ، تم اسے شرما رہی ہیں، زمان اس کی گال کھینچ کر نرمی سے کہنے لگا، جس پر زری نظریں جھکا گئی۔ زمان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ سب لوگ سونے کے لیے کمرے میں چلے گئے تھے۔ سرکل یزدان کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ یزدان سب ٹھیک ہو رہا ہے نا؟ آہستہ آہستہ سرکل اسے دیکھتے ہوئے محبت سے کہنے لگی۔ یزدان اس بات میں سر ہلا گیا۔ اللہ کرے سب ٹھیک رہے۔ سرکل اسے دیکھتے ہوئے اس کے سینے پہ تھوڑی ٹکائے کہنے لگی۔ یزدان کی نظر اس پر گئی جو اس وقت بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ تمہیں ایک چیز کا احساس نہیں ہوا؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ سرکل نے ابروج اچکائے۔ تم میرے بے حد قریب ہوتی جا رہی ہو، خیال کرو کہیں محبت سے عشق نہ ہو جائے، یزدان اسے دیکھتے ہوئے سرگوشانہ انداز میں اسے بتانے لگا۔ سرکل اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی نہیں، ہو جانے دیں، ویسے بھی میں حق رکھتی ہوں، سرکل بھی اسی کے انداز میں اسے جواب دینے لگی۔ یزدان کا کہکمہ چھوٹ گیا اور اسے اپنے قریب کر کے اس کی گال پر لب رکھ دیے۔ اتنی حسین کیوں ہو؟ یزدان اسے نظروں کے حصار میں لیے محبت سے کہنے لگا۔ سرکل معصومیت سے نفی میں سر ہلا گئی۔ یزدان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی اور دونوں آنکھیں بند کیے سونے لگے۔ آگ لگ گئی صاحب، آگ لگ گئی، بڑے صاحب، چھوٹے صاحب، ان کا خاص ملازم بھاگتے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں آتا چیخنے لگا۔ یزدان چیخنے کی آواز سن کر پریشان سا کمرے سے باہر نکلا۔ اسد اللہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ عیسیٰ بھی باہر نکل چکا تھا، جبکہ الیانہ اور گل گہری نیند سو رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ماجد؟ اسد اللہ نیچے آتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگے۔ آگ لگ گئی ہے صاحب، آگ لگ گئی ہے، جگہ پھیل رہی ہے،
وہ चिल्लाते हुए परेशान सा इन्हें बताने लगा, जिस पर असदुल्ला और यजदान परेशान हुए और बाहर की तरफ बढ़े। आहिस्ता आहिस्ता सारे मुलाजिम भी बाहर आ चुके थे। ईसा भी इनके पीछे गया। यजदान, इस आग को रोको, ये तो फैलती जा रही है। चौधरी असदुल्ला आग को देखकर परेशान से बोले। यजदान खुद परेशान सा ये सब देख रहा था। किसकी इतनी जरूरत हुई कि चौधरी हवेली को आग लगाए। यजदान सुरुख अंगारा बरसती आंखों को देखते हुए चीख कर बोला। सारे मुलाजिम पानी की बाल्टी उठाए आग को रोकने की कोशिश करने लगे, मगर आग कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। अलियाना को अपने कमरे में धुआं होता महसूस हुआ। वो नींद से जागती खांसने लग गए। खिड़की के पर्दे को आग लग चुकी थी और वो मजीद कमरे में फैल रही थी। अलियाना खौफजदा सी कमरे में नजर डालने लगी। हेल्प हेल्प! अलियाना ऊंची आवाज़ में खिड़की के करीब आती आग से बचकर चीखती आवाज़ लगाने लगी। असदुल्ला, यजदान और ईसा ने परेशानी से ऊपर की तरफ नजर डाली। अलियाना! ईसा चीख कर परेशान से पुकारने लगा। वो इसे बचती पीछे हो गई। ईसा बगैर परवाह की अंदर की जानिब अलियाना को बचाने के लिए बढ़ गया। अलियाना को देखकर यजदान की कुल का फौरन ख्याल आया तो वो भी अंदर की तरफ भागा। कोशिश करो इसे बुझाने की। असदुल्ला खुद भी मुलाजमों के साथ इस फैलती हुई आग को बुझाने की कोशिश करने लग गए। मिराज मिराज आग फैलने से पहले कमरे में दीवार से चढ़कर आ चुका था। धुआं महसूस होते ही जरकुल खांसती आंखें खोलने लगी। इसने बेड पर नजर डाली तो यजदान वहाँ नहीं था। वो परेशान सी कमरे में नजर डालने लगी। पहले आंख और फिर मिराज को मौजूद देखकर वो फौरन से घबरा कर दुपट्टा उठाकर पहनने लगी। ना ना ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। मिराज मुस्कुराकर इसे देखते हुए कहता। इसकी तरफ बढ़ा। जरकुल घबरा गई और परेशान सी इसे देखने लग गए। करीब मत आना मेरे। सरकुल घबराते हुए पीछे को होती इससे कहने लगी। वो मुस्कुराकर इसे देखने लगा। तुझे अपने करीब करने के लिए तो यहाँ आया हूँ। मिराज हंसते हुए कहते साथ सरकुल की नाजुक कलाई पकड़ता खींच कर करीब कर गया। वो इसे खौफ से देखने लग गई, जो वहशत भरी नजरें इसके वजूद पर गाड़े हुए था। बचाओ मुझे! मिराज इसके सीने से दुपट्टा हटाता भूखों की तरह से देख रहा था। जरकुल चीखने लग गए। जजान, जो बाहर खड़ा आग से बचते हुए अंदर आने की कोशिश कर रहा था, परेशान सा जरकुल की चीख पर इसने इधर देखा। वो बचकर आग से टीवी लाउंज में दाखिल हुआ, जो आधा जल चुका था, और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। इससे कमरे में भी आग लग चुकी थी। वो टांग मारकर इसे तोड़ने लगा। मदद करो कोई मेरी! जरकुल रोते हुए खुद को बचाने की कोशिश करते हुए पूरी कुव्वत से चीख रही थी। दरवाज़ा टूटते ही सामने का मंजर देखकर यज़ान की आंखें मज़ीद सुर्ख हो गई और इसकी रगें तन गईं। ख़ौन ख़ान नज़रों से मिराज को घूरता वो फ़ौरन अंदर की तरफ बढ़ा। यज़ान को देखकर ज़रकुल मिराज को धक्का देती भागकर इसकी तरफ बढ़ी। यज़ान ने फ़ौरन से अपने में भींच लिया और उसके सीने से लगकर ज़रकुल को सुकून सा मुयस्सर हुआ। ज़रकुल, बाहर जाओ! यज़ान मिराज अपनी सर्द सुर्ख निगाहें गाड़े गुस्से से बोला। ज़रकुल ने इसे देखा। यस ज़रकुल इसे देखते हुए कुछ बोलने लगी। मैंने कहा बाहर जाओ! यज़ान लफ्ज़ों पर जोर देकर चीख कर कहने लगा। वो खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गई। चादर से खुद को कवर करती वो आँख से बचती हुई बाहर की तरफ बढ़ने लगी। ज़रकुल के जाते ही यज़ान इसकी तरफ बढ़ा और उसका गिरबान पकड़कर इसे उठाकर सामने किया। चौधरी, यज़ान की इज्जत को छूकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। यज़ान इसे सुर्ख आंखों से देखते हुए सख्त तेवर लिए कहते साथ इसका सर दीवार से मार गया। मिराज ने इसे मारना चाहा, मगर यज़दान ने इसका हाथ पकड़ लिया। गैर मर्द का नाखून भी ज़रकुल को छुए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं है, और एक जीता जागता इंसान मेरी बीवी के इतने करीब हो तो इसकी जान अपने हाथों से लूँगा। यज़दान इसके कान के करीब छुपकर इसे भारी आवाज़ में कहते साथ घुमाकर जहाँ आग फैली थी इस तरफ ले गया। वो परेशान सा से देखने लग गया। यज़दान का लैंप, जिस पर आग लगी हुई थी, उठाकर मिराज के जिस्म पर मारने लगा। जलन और दर्द से दुगना दर्द सहता वो चीख रहा था। यज़ान बग़ैर रुके से मार रहा था। वो चीखते हुए इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर यज़ान इसकी अनसुनी अनसुनी करता मारने में मसरूफ़ था। बख्श दो मुझे प्लीज़! वो रोते हुए हाथ जोड़े से कहने लगा। यज़ान ने गन निकाली, उसे घूर कर देखा। तुझे बहुत तकलीफ़ दे मौत देना चाहता, और आज इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक मौत दूँगा। यज़ान कहते साथ गन लोड करता इसकी तरफ निशाना कर गया। पहले इसके पाँव पे गोली मारी और फिर निशाना इसके हाथ का बनाया। इन्हीं हाथों से छूने की कोशिश की है ना? यज़ान सुर्ख आंखें लिए सफाक लहजे में कहते साथ इसके हाथ पे गोली मार गया। फिर लोड की और अब निशाना इसके सीने पे बांधा और शूट कर गया। वो दर्द से करा रहा था। मिराज को लग रहा था इसके वजूद से जान निकलती जा रही है।
تیری ان آنکھوں کو بھی ختم کر دوں گا۔ یزدان تیش میں کہتے ساتھ اس کی آنکھوں پر بھی گولی چلا گیا۔ وہ زمین بوس ہو گیا۔ میری گل کو کوئی بھی گندی نظر سے دیکھنے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کی جان تو میرے اپنے ہاتھ ہو جائے گی اور تبھی مجھے سکون ملے گا۔ یزدان جیب میں گن رکھتا پرسکون سا ہو کر اس کے پاس آ کر بیٹھ کر بولتے ساتھ ہاتھ چڑھ کر وہاں سے نکلنے کے لیے بڑھ گیا، مگر آنکھ چاروں طرف پھیل چکی تھی، نکلنا بے حد مشکل تھا۔ یزدان پریشان سا دیکھنے لگ گیا۔ عیسیٰ الیانہ کو چادر میں لپیٹ کر احتیاط سے نیچے لانے لگا، تبھی آنکھ سے جلتی لکڑی اس کے بازو پر گری۔ عیسیٰ کے بچانے کی بجائے الیانہ کی چیخ نکلی، تم ٹھیک ہو؟ عیسیٰ سے دیکھتے ہوئے فکر مند سا پوچھنے لگا۔ الیانہ نے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلا گئی۔ عیسیٰ احتیاط سے قدم اٹھائے نیچے کی جانب بڑھا۔ ٹی وی لاؤنج میں بھی ابھی اتنی آنکھ نہیں پھیلی، مگر داخلہ دروازہ آنکھ سے پھیلا ہوا تھا۔ عیسیٰ اور الیانہ پریشان سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ ہم نکل سکتے ہیں، ہمت کرنی ہے تھوڑی۔ عیسیٰ اسے حوصلہ دیتے ہوئے ہاتھ تھامے قدم آگے بڑھاتا، بے حد احتیاط سے چلتے ہوئے وہ داخلہ دروازہ عبور کرتا باہر آ گیا۔ عیسیٰ اور الیانہ کو ٹھیک دیکھ کر اسداللہ کو تسلی سی ہوئی۔ الیانہ گہرا سانس لینے لگی۔ عیسیٰ نے اس کے ارد گرد سے چادر ہٹائی اور اسے دیکھا۔ الیانہ نے بھی اسے دیکھا، دونوں طرف بیٹ مس ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ عیسیٰ پریشان سا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر الیانہ بات میں سر ہلا گئی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتی دل سے اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ زرکل پریشان سا باہر کھڑی یزدان کا انتظار کرنے لگی، جو ابھی تک باہر نہیں نکلا تھا۔ یزدان، اللہ تعالیٰ پلیز ان کی حفاظت کریں، پلیز۔ زرکل آنکھوں میں نمی لیے شدت سے دعا کرنے لگی۔ اسداللہ، عیسیٰ، الیانہ سب یزدان کا انتظار کر رہے تھے اور ڈر بھی رہے تھے۔ 15 منٹ ہو چکے تھے۔ زرکل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یزدان ابھی تک اندر سے واپس نہیں آیا تھا۔ زرکل اندر کی جانب قدم بڑھانے لگی جب الیانہ نے اسے روکا۔ نہیں زرکل، وہ آ جائے گا، تم مت جاؤ۔ الیانہ اسے روکتے ہوئے فوراً سے کہنے لگی، جس پر زرکل نے اسے دیکھا۔ آ جائے گا، 20 منٹ ہو گئے، وہ ابھی تک نہیں آئے۔ الیانہ چھوڑو مجھے۔ وہ اس کے ہاتھ سے چھڑواتی روتے ہوئے بولتی اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ تبھی سامنے سے آتا وہ دکھائی دیا۔ اسے آتا دیکھا زرکل فوراً اس کی طرف بڑھی۔ آپ ٹھیک ہیں یزدان؟ وہ پریشان سا سر تا پیر مکمل اس کا جائزہ لیتی فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک۔ یزدان نرمی سے اس کے گالوں پہ ہاتھ رکھے محبت سے کہنے لگا۔ زرکل کی فکر مندی یکدم غصے میں تبدیل ہو گئی۔ اپنی جان مذاق لگتی ہے آپ کو؟ ہاں۔ اس کے سینے پہ تھپڑ مار کر غصے سے اس سے بولی۔ عیسیٰ الیانہ خاموش کھڑے تھے، جبکہ اس کی جرأت پر اسداللہ واقعی حیران ہوئے تھے۔ گل، یزدان اسے نرمی سے پکارتا ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میں ٹھیک ہوں، رونا بند کرو۔ اس کے آنسو پوچھتے اسے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا۔ ہمارے گاؤں میں کبھی کسی عورت نے اونچی آواز میں اپنے شوہر سے بات نہیں کی ہے، یہ واقعی حیرانگی کی بات ہے۔ اسداللہ زرکل پر ایک نظر ڈالتے حیرت سے کہنے لگے۔ زرکل شرمندگی سے سر جھٹک گئی۔ یزدان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اسداللہ پر نظر ڈالی۔ یہ چودھری یزدان کی بیوی ہے، اسے پورا حق ہے۔ اسداللہ کو دیکھتے ہوئے یزدان مسکرا کر بتانے لگا، جس پر عیسیٰ اور الیانہ کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ خیر اب یہ بتاؤ کیا کرنا ہے آگے؟ اسداللہ اس بات کو وہیں ختم کرتے سنجیدگی سے پوچھنے لگے۔ ملک مراج شاید اب تک اپنی لگائی ہوئی آنکھ میں جل کر ختم ہو چکا ہوگا، یزدان حویلی پر نظر ڈالتے ہوئے زہرخند لہجے میں بتانے لگا، جس پر اسداللہ سے دیکھنے لگے۔ کیا واقعی؟ اسداللہ سے دیکھتے ہوئے یقین دلانے کے لیے پوچھنے لگے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ میرے خیال سے جو گھر میں نے عروہ کے لیے بنوایا تھا کچھ وقت ہمیں وہیں رہنا ہوگا، یزدان اسداللہ کو مشورہ دیتے ہوئے بولا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ملازموں اور گارڈز کو لیے وہ وہاں سے نکل پڑے۔ زمان آپ جا کر دیکھیں، انہیں آپ کی ضرورت ہوگی، زرکشہ پریشان سی اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ زمان نے اسے دیکھا۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ کر جا سکتا زرکشہ، میں فون کر کے پوچھتا ہوں، زمان اسے صاف لفظوں میں کہتے ساتھ فون نکال کر یزدان کو کال کرنے لگا۔ نہیں اٹھا رہا ہے فون۔ زمان فون بند کرتا اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ زرکشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا ادھر، مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ زرکشہ گھبرائی ہوئی زبان جو دیکھتی وہ بولی۔ زمان اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ گاؤں میں ان کا ایک اور گھر بھی ہے، مجھے پورا یقین ہے یزدان اپنی فیملی کو لے کر وہاں چلا گیا ہوگا، تم پریشان مت ہو، تمہیں ٹینشن نہیں لینی ہے۔ زمان اسے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے بتانے لگا، جس پر زرکشہ اس بات میں سر ہلا گئی۔
لیکن ہم صبح لازمی جائیں گے۔ زرکشا اسے دیکھتے فوراً سے کہنے لگی۔ زمان اسبات میں سر ہلا گیا۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ لوگ اسی گھر پہنچ چکے تھے۔ اس گھر میں داخل ہوتی اسد اللہ تھکے ہارے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ عیسیٰ اور علیانہ بھی وہیں بیٹھ گئے۔ یاد آیا کچھ؟ یزدان اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا۔ زرکل نے اسے دیکھا، گال فوراً سرخ ہوئے۔ تھوڑی شرم کر لیں، سب پریشان ہیں اور آپ؟ شرماتے ہوئے اسے دیکھ کر آنکھیں چھوٹی کیے بولتی، بےحد پیاری لگی تھی۔ میں بچپن سے بے شرم ہوں، ڈونٹ وری، وہ ٹھڈائی سے جواب دیتے سب کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ میرے خیال سے سب کو آرام کر لینا چاہیے، تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ اسد اللہ سب کو دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ ایک کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اس گھر میں 4 کمرے تھے، ایک اوپر تھا۔ یزدان نے عیسیٰ کو اوپر والے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اسد اللہ نیچے والے کمروں میں سے ایک میں چلے گئے۔ ان کے ساتھ والے روم میں علیانہ چلی گئے اور ان کے سامنے والے روم میں یزدان اور گل چلے گئے تھے۔ زرکل کمرے میں داخل ہوئی۔ یزدان اس کے پیچھے کمرے میں آیا۔ دروازہ بند کرتا وہ زرکل کی طرف بڑھا۔ زرکل جو باتھ روم کی طرف بڑھی تھی، یزدان نے فوراً اسے قید میں لیا۔ وہ پریشان سا سے دیکھنے لگی۔ پیچھے ہٹے۔ وہ غصے سے اس کی گرفت سے نکلنے کی سعی کرتی خفی سے بولی۔ یزدان کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیا ہوا تھا 20 منٹ میں؟ یزدان اپنے لب اس کے کان کے قریب کیے گمبھیر لہجے میں پوچھنے لگا۔ زرکل اسے کونی مارتی اس کی طرف رخ کر کے گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو مجھے ستانے میں، تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے نا؟ وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے سینے پہ بازو باندھے پوچھنے لگی۔ جس طرح تمہیں مجھ پر حق جمانے میں غصہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ وہ اس کے چہرے کے قریب چہرہ کیے بولا۔ زرکل اسے نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ گل میں مذاق کر رہا تھا۔ یزدان اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فوراً سے نارمل ہوتا اسے بولا۔ زرکل اس کے سینے سے لگ گئی۔ 20 منٹ آپ کو اپنے پاس موجود نہ پا کر یزدان میری سانس رک گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وجود سے جان نکل رہی ہو۔ مجھے کبھی چھوڑ کر مت جائیے گا۔ زرکل سینے میں منہ دیے دھیمے نرم لہجے میں اسے بھیگی آواز میں کہنے لگی۔ اس کی باتیں سن کر یزدان نے مضبوطی سے اس کے گرد حصار قائم کر لیا۔ تم ایک ایسے انسان کو یہ بات بول رہی ہو جو تمہارے بغیر ایک سیکنڈ رہنے کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یزدان اس اپنے میں بھیجے محبت سے اسے کہنے لگا۔ زرکل ویسے اس کے سینے سے لگی رہی۔ کچھ دیر ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہوئے دونوں الگ ہوئے۔ زرکل کی گال بھیگی ہوئی تھی۔ یزدان نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اور باری باری اس کی آنکھوں پر اپنے ہونٹوں کا نرم لمس محسوس کروایا۔ اس کی پریشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں تمہارے سامنے بالکل ٹھیک ہوں، اب ایک آنسو نہیں نکلنا چاہیے، سمجھے؟ یزدان اب کی باری سے وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگا۔ زرکل اس بات میں سر ہلا گئی۔ جی سمجھ گئی، وہ مسکرا کر اسے بولی۔ یزدان بھی مسکرا دیا۔ صبح بھی وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تھے جب زمان اور زرکشا ان سے ملنے کے لیے آ گئے۔ وہ لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تبھی علیانہ ان سب کے پاس آ کر بیٹھی۔ عیسیٰ کی نظر اس پر گئی۔ پنک کلر کی شرٹ میں، ساتھ وائٹ پینٹ میں، بالوں کو پونی قید کیے وہ مسکراتے ہوئے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ عیسیٰ کے ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتا خاموشی سے بیٹھا رہا۔ معراج ملک مر گیا ہے، زمان اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بتانے لگا۔ یزدان بھی مسکرایا۔ اپنے ہاتھوں سے اسے موت تک پہنچا کر آیا ہوں۔ یزدان چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ سجائے اسے جواب دینے لگا۔ زمان کہکمہ لگا کر ہنسا۔ مجھے معلوم تھا، زمان ہنستے ہوئے اسے بولا۔ یزدان بھی مسکرا دیا۔ کچھ دیر وہ لوگ بیٹھے اور زرکشا کی طبیعت کا سوچ کر زمان اجازت لیتا زرکشا کو لے کے چل دیا۔ زمان جو گاڑی ڈرائیو کرتا زرکشا کے مخاطب کرنے پر اس طرف دیکھا۔ آپ کو کیسی لڑکیاں پسند ہے؟ زرکشا کی جانب سے آیا سوال زمان کو حیران ہونے پر مجبور کر گیا۔ کیوں؟ زمان ابروج کا فوراً سے پوچھنے لگا۔ زرکشا اسے دیکھ رہی تھی۔ بتائیں نا، اسے منہ بنائے بولی۔ زبان اسے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ مجھے صرف آپ پسند ہو۔ زبان مسکرا کر اس پہ گہری نظریں جمائے بولا۔ زرکشا اسے سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر بھی کیسی لڑکیاں پسند ہیں؟ میں تو پسند ہوں، میرا مطلب ہے موٹی پتلی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پھر سے وہی سوال کرنے لگی۔ زبان چہرے پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگا۔ اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ بھی موٹی ہوگی نا؟ زبان اس پر نظر جمائے فوراً سے اس کی بات کا پہلو سمجھتا اسے بولا، جس پر وہ منہ مسور کر رہ گئی اور اس بات میں سر ہلا گئی۔ پھر آپ کو میں اچھی بھی نہیں لگوں گی؟ وہ سامنے دیکھتے ہوئے اداسی سے بولتی۔ زبان کی سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ موٹی پتلی آپ مجھے ہر حال میں اچھے لگتے ہو اور ہمیشہ لگو گی۔ جو اچھا لگتا ہے دل کو وہ ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ زبان گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے اپنے جواب سے مطمئن کر گیا۔
وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگ گئی۔ آپ بہت اچھے ہیں، زرکشا خوشی سے کہتے ساتھ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ سامان بھی مسکرا دیا۔ عیسیٰ الیانہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ بغیر اجازت اسے اپنے کمرے میں موجود پا کر واقعی پریشانی ہوئی۔ مجھے آج کے بعد تم ان کپڑوں میں نہ نظر آؤ۔ عیسیٰ ایک سرد نگاہ اس کے کپڑوں پر ڈال کر غصے سے کہنے لگا، تم ہوتے کون ہو؟ کس حق سے مجھے منع کر رہے ہو؟ وہ فوراً سے عروج کا اس سے سنجیدگی سے پوچھنے لگی، فیوچر ہسبینڈ۔ عیسیٰ اسے لفظی جواب دینے لگا۔ الیانہ اس کی بات سے یکدم ساکت ہو گئی۔ کیا مطلب؟ وہ پریشان سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، میں صاف بولوں گا، شادی کرنا چاہتا ہوں، اچھی لگنے لگی ہو۔ عیسیٰ اسے صاف لفظوں میں اپنے جذبات بتا گیا۔ الیانہ اسے دیکھ رہی تھی۔ تم سیریس ہو؟ الیانہ حیرانگی سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ عیسیٰ اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ عیسیٰ بدلے میں اسے سوال کرنے لگا۔ الیانہ اسے بس دیکھ رہی تھی۔ لگ تو سیریس ہی رہے ہو، مگر اندر کیا چل رہا ہے تمہارے، مجھے وہ نہیں پتا۔ الیانہ اسے دیکھتے اسی کے انداز میں بولی۔ عیسیٰ کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں اندر سے جیسا ہوں باہر سے بھی ویسا ہوں، بہتر ہے تو مجھے اپنا جواب دو، میں تمہیں لے کر واقعی بہت سیریس ہوں۔ عیسیٰ سنجیدگی لیے اسے بتانے لگا۔ وہ پریشان سے دیکھ رہی تھی۔ پرپوز کر رہے ہو یا دھمکی دے رہے ہو؟ الیانہ اسے غصے سے دیکھتی فوراً سے پوچھنے لگی، اور عیسیٰ کے ماتھے پہ بل نمودار ہوئے۔ جواب دو گی مجھے؟ عیسیٰ اس کی بات پر نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگا، سوچ کر دوں گی۔ الیانہ سے اپنا جواب سنا گئے۔ جب عیسیٰ اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا، دماغ خراب ہو گیا اس کا۔ عیسیٰ کے جانے کے بعد بڑبڑاتے ہوئے اسے خود سے کہتے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ رات کے کھانے کے وقت سب لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ زرکل الیانہ کو موجود نہ پا کر پریشان سی ہوئی۔ الیانہ کیوں نہیں آئی کھانے پر؟ وہ یزدان کو دیکھتے ہوئے پریشان سے پوچھنے لگی۔ یزدان اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلا گیا، مجھے نہیں پتا۔ وہ زرکل کو جواب دیتے ساتھ خاموشی سے کھانا کھانے لگ گیا۔ زرکل بھی خاموش ہو گئی۔ حویلی کا کیا کرنا ہے اب یزدان؟ اسداللہ یزدان کو دیکھتے ہوئے پریشان سے پوچھنے لگے، جس پر یزدان نے دیکھا، میں کل ہی حویلی دوبارہ بنوانا شروع کر دوں گا، جلدی بن جائے گی، تب تک ہمیں یہیں رہنا ہوگا۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے تفصیل سے بتاتے ساتھ پانی کا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ اسداللہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ کھانا کھانے کے بعد زرکل الیانہ کے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی فون استعمال کر رہی تھی۔ زرکل تم؟ الیانہ اسے موجود پا کر فون بند کرتی سیدھی ہو کر کہنے لگی۔ زرکل اس کے پاس آ کر بیٹھی، تم کھانے پر نہیں آئی تو میں پریشان ہو گئی، سوچا پوچھ لوں۔ زرکل اس کے پاس آ کر بیٹھی فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ وہ مسکرا دی، نہیں میں ٹھیک ہوں، بس بھوک نہیں لگ رہی تھی مجھے۔ الیانہ مسکرا کر اسے دیکھتی سنجیدگی سے بتانے لگی۔ زرکل اسے دیکھ رہی تھی، تم پریشان لگ رہی ہو الیانہ، کوئی مسئلہ ہے مجھ سے شیئر کر لو۔ زرکل اس کے چہرے سے اندازہ لگاتی فوراً بولی، جس پر اسے دیکھنے لگ گئے، عیسیٰ نے مجھے پرپوز کیا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے وہ سیریس نہیں ہے، ایسے ہی بول گیا۔ الیانہ سے دیکھتی فوراً سے بتانے لگی۔ زرکل مسکرا دی، کیا پتہ سیریس ہو، اگر دوبارہ وہ اس ٹاپک پہ بات کرے گا تو وہ سیریس ہے، اور تم سوچ لو وہ تمہیں عزت محبت سب دے گا۔ زرکل اسے سمجھاتے ہوئے کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ الیانہ اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ زرکل کمرے میں بیٹھی عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی، تبھی اذان کمرے میں داخل ہوا۔ زرکل کو سلام پھیر کر دعا مانگنے لگ گئی۔ وہ اسے نظروں کے احسار ملے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ دعا مانگتی؟ وہ چائے نماز لپیٹ کر پلٹی، اسے موجود پا کر لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ زرکل عروج کا اس سے پوچھنے لگی۔ یزدان نے اس کی جانب قدم بڑھائے اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں معلوم ہے تم جب وضو میں ہوتی ہو نا تو تمہارا چہرہ اس وقت بے حد پر نور لگ رہا ہوتا ہے، میں نظر ہٹانا چاہتا ہوں مگر تمہارا یہ حسن مجھے تم سے نظریں نہیں ہٹانے دیتا۔ یزدان اس کے چہرے پر نظر جمائے انتہائی محبت سے کہتے ساتھ اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ وہ آنکھیں بند کر گیا، کل مسکرا دی، میں خود کو بھی جب خوش قسمت سمجھتی ہوں، اور آج یہ بات میں خود بولتی ہوں، ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا، اور یہ بات مجھے آپ سے پتہ لگی ہے۔ وہ یزدان کے ہاتھ تھامے چہرے پہ نظریں مسکرا کر بولی۔ یزدان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اب سو جانا چاہیے کیا؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے شوخیہ لہجے میں کہنے لگا۔ زرکل نے اسے دیکھا، ہاں سو جانا چاہیے۔ زرکل فوراً سے کہتے ساتھ بیڈ کی طرف بڑھنے لگی، جب یزدان اسے کھینچ کر اپنے سال میں لیا۔ تم جیسی ظالم بیوی صرف مجھ معصوم کی قسمت میں ہی آنی تھی نا۔ یزدان اسے سال میں اس کی خوشبو کو خود میں اتار کر گھمبی لہجے میں کہتا۔ زرکل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا، معصوم اور آپ بس کر دیں۔
زرکل اس کی قید میں آنکھیں بند کیے فوراً سے بولی۔ یزدان نے اس کی گردن سے بال ہٹا کر ان کو جھک کر شدت سے لب رکھ کر اپنا لب محسوس کروایا۔ گل کے پورے وجود میں کرنٹ سا لگا۔ یزدان گل کانپتے ہوئے اس کا نام پکارنے لگی۔ یزدان اس کو نظر انداز کرتا اسے محسوس کرنے میں مصروف تھا۔ الیانہ لان میں ٹہل رہی تھی۔ عیسیٰ کی نظر اس پر گئی۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ الیانہ اسے دیکھنے لگی۔ کیا سوچا ہے پھر؟ عیسیٰ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ الیانہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کس بارے میں؟ الیانہ بدلے میں سوال یا نظروں سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ مجھ سے شادی کے بارے میں۔ عیسیٰ اسی پر نظر مقروض کیے اسے یاد دلانے لگا۔ الیانہ نظریں سامنے کی جانب کر گئے۔ تم واقعی سیریس ہو کیا؟ الیانہ کنفیوز سی ہوتی انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی، جس پر عیسیٰ سے دیکھنے لگ گیا۔ تمہیں مذاق لگ رہا ہے؟ میں نے شادی کے لیے پہلی لڑکی کو ہی پرپوز کیا ہے، عیسیٰ نے اسے سرد لہجے میں بتانے لگا۔ الیانہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ اتنا ایٹیٹیوڈ کس چیز کا ہے ہاں؟ الیانہ اس کی جانب رخ کرتی آنکھیں چھوٹی کیے بولی، جس پر عیسیٰ سے دیکھنے لگ گیا۔ مجھے پرپوز نہیں کرنا آتا ہے، عیسیٰ صاف اسے جواب دے گیا جب الیانہ نے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا۔ تم جب تک پراپر پرپوز نہیں کرو گے میں اپنا جواب نہیں دوں گی۔ اب تمہیں معلوم تم کیسے پرپوز کرو گے؟ الیانہ سے کہتی فوراً سے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ عیسیٰ اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ حد ہے یار، کیسے کرتے ہیں؟ عیسیٰ بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے خود سے کہتے ساتھ اندر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ تم عیسیٰ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی؟ زرکل جو ٹیرس پہ کھڑی چائے پی رہی تھی، یزدان پیچھے سے آتا اسے مسکراتا دیکھ کر نظریں نیچے کیے پوچھنے لگا۔ زرکل خفیصے سے دیکھنے لگ گئی۔ اوف یزدان، آپ کو پتہ ہے عیسیٰ نے الیانہ کو پرپوز کیا ہے؟ وہ خوشی سے یزدان کو دیکھتی بتانے لگی۔ یزدان اسے دیکھنے لگ گیا۔ تم تو ایسے خوش ہو رہی جیسے کسی نے تمہیں کیا ہو، منہ بوسرے چل کر یزدان بولا۔ زرکل اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ آپ کو نہیں پتہ کیا الیانہ نے کسی کچھ فیس کیا ہے؟ اگر ایک سیریس عزت اور محبت دینے والا شخص اس کی زندگی میں آنا چاہتا ہے تو کتنی اچھی بات ہے۔ زرکل اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر نرمی سے سمجھانے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ سیریس تو وہ خیر نہیں ہوگا الیانہ کو لے کر؟ یزدان طنزیہ لہجے میں بولتا سامنے دیکھنے لگ گیا۔ زرکل اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنا بھی برا نہیں ہے صاحب جتنا آپ سمجھتے ہیں، زرکل منہ بنائے اسے بولتی چائے کا گھونٹ بھر گئی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ تم بہت حمایت کرتی ہو اس کی؟ یزدان گھور کر اسے دیکھتا چل کر بولا، جس پر زرکل منہ کھولے سے دیکھنے لگ گئی۔ شک کر رہے ہیں آپ مجھ پر؟ وہ فوراً سے ناراضگی جتلائے پوچھنے لگی، جس پر یزدان نفی میں سر ہلا گیا۔ زرکل خفیصے سے کوئی جواب دیے بغیر اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب یزدان نے کھینچ کر اپنے قریب کیا، تم صرف میری اور میں چاہتا ہوں میں اپنی بیوی کے منہ سے اپنے علاوہ کسی غیر مرد کی تعریف نہ سنوں، تو بہتری اسی میں صرف میرے متعلق سوچا کرو۔ تمہارے ذہن میں کسی غیر مرد کی سوچ بھی آئے گی تو اس شخص کو میں ختم کر دوں گا، صرف چودھری یزدان کی ہو تم۔ یزدان آنکھوں میں جنون لیے اس پر نظریں شدت سے بولتا زرکل کو گھبرانے پر مجبور کر گیا۔ یزدان، مجھے درد ہو رہا ہے۔ زرکل نم آنکھوں سے اپنی بازو چھڑوانے کی صحیح کرتی اسے بولی۔ یزدان نے اسے اپنے مزید قریب کیا۔ تھوڑی دیر پہلے تمہارے منہ سے اس عیسیٰ کی تعریف سن کر بھی مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اس پر نظر جمائے غصے سے بولنے لگا۔ زرکل اس شخص کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ سوری، زرکل نظریں جھکائے معصومیت سے بھیگی ہوئی آواز میں بولی۔ یزدان مسکرا دیا اور اسے اپنے سینے میں بیچ دیا۔ آج کے بعد میرے سامنے کسی غیر مرد کی تعریف کرنے کی جرات نہ کرنا گل، اپنے سینے میں لیے ہوئے سیاس لہجے میں کہنے لگا۔ زرکل کے اس کے انداز سے تھوڑا خوف سا آیا، مگر خاموشی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ عیسیٰ اس وقت اپنے کمرے میں کھڑا یوٹیوب سے پرپوز کرنے کے طریقے نکال کر ان کی پریکٹس کر رہا تھا۔ تبھی یزدان جو وہاں سے گزرا تھا نظر عیسیٰ پر گئی۔ خیریت ہے؟ یزدان کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ عیسیٰ فوراً سیدھا ہوا۔ ہاں خیریت ہے۔ عیسیٰ فوراً نارمل ہوتا اس سے بولا۔ یزدان اپنی سے مسکراہٹ دبائے اس کی جانب بڑھا۔ محبت نہ جانے کیا کیا کروا دیتی ہے، صحیح کہا نا؟ یزدان سینے پر بازو باندھے اسے دیکھ کر بولا۔ عیسیٰ نے اسے دیکھا۔ واقعی میں ایسا ہی ہے؟ عیسیٰ اس بات میں سر ہلا کر معصومیت سے بولا۔ یزدان کا کہکمہ چھوٹا۔ اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پاس جاؤ اور محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھو اور سچائی بول دو، نہ چاہ کر بھی وہ ہاں کر دے گی۔ میں الیانہ کو جانتا ہوں، وہ بہت نرم دل کی ہے۔ یزدان اسے مشورہ دے کر اس کی پیٹھ تھپتھپا کر کمرے سے چلا گیا۔ عیسیٰ اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ آنکھوں میں دیکھنا کتنا مشکل ہوگا، ہمت تو کرنی ہے عیسیٰ۔
عیسیٰ خود سے بولتے ساتھ پھر سے کوشش کرنے میں مصروف ہو گیا۔ مراج صاحب کا کچھ معلوم ہے؟ مراج ہے آدمی ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک آدمی نے فوراً سے پوچھا۔ وہ یزدان کی بیوی کے ساتھ زبردستی کرنے کے لیے حویلی چلے گئے اور شاید مر گئے، میں نے انہیں بولا بھی تھا۔ دوسرا آدمی اسے ساری تفصیل سے بتانے لگا۔ سب آدمی حیران ہوئے، وہ اسی قابل تھا، اس نے جتنا سب کیا سب کے ساتھ۔ ایک آدمی نفرت سے کہنے لگا۔ سب آدمی اس بات میں سر ہلا گئے۔ بات تو ٹھیک ہے، بالکل جو جیسا کرے گا اسے اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ وہ شخص افسردگی سجائے بولا، جس پر سب آدمی خاموش ہو گئے۔ رات کے پہر وہ الیانہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ الیانہ جو ابھی واش روم سے باہر نکلی تھی اسے موجود دیکھ کر پریشان ہوئی اور رات کے اس پہر اسے کمرے میں دیکھ کر غصہ آیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ الیانہ سینے پہ بازو باندھے غصے سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ الیانہ تمہیں میں پسند نہیں ہوں کیا؟ عیسیٰ سنجیدہ انداز میں اسے دیکھتا سوال کرنے لگا۔ الیانہ دو پل اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے ایسے نہیں سوچا تھا کبھی، اور میں 2 دن میں یہاں سے چلی جاؤں گی، تمہیں مجھ سے بہتر لائف پارٹنر مل سکتی ہے۔ الیانہ سے دیکھتی سی کے انداز میں جواب دیتی آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب عیسیٰ نے اس کا بازو تھام کر کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ مجھے تم سے بہتر لائف پارٹنر نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے ہو۔ مجھے نہیں معلوم کب، لیکن مجھے تم بہت اچھی لگنے لگی ہو اور میں تم سے سچ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ایسے نہ کرو۔ عیسیٰ اس پر نظر جمائے لہجے میں نرمی لیے سے کہنے لگا۔ اس کے انداز پر الیانہ کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائی۔ ایسا ہے کیا؟ الیانہ لبوں پہ مسکراہٹ سجائے اس سے ابروج کا پوچھنے لگی۔ عیسیٰ اس بات میں سر ہلا گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل ہی تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ الیانہ کی بات پر وہ ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا، پھر لبوں پہ مسکراہٹ سجا گیا اور اس بات میں سر ہلا گیا۔ چلو جاؤ، اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ الیانہ اس سے اپنی بازو چھڑواتی فوراً سے بولی۔ عیسیٰ ایک نظر اس پر ڈال کر خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ الیانہ کے کمرے سے وہ سیدھا چودھری اسد اللہ کے کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، عیسیٰ ان کے پاس آ کر بیٹھتا کہنے لگا۔ اسد اللہ سیدھا ہو کر بیٹھ گئے۔ میں نے الیانہ سے بات کی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کل ہی نکاح کرو۔ عیسیٰ اسد اللہ کو ساری بات بتانے لگا۔ اسد اللہ سے دیکھ رہے تھے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم دونوں رضامند ہو تو پھر کرو کل تیاری۔ اسد اللہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے بولے۔ عیسیٰ مسکرا دیا اور اسد اللہ کے گلے لگ گیا۔ صبح ناشتے پر اسد اللہ نے عیسیٰ اور الیانہ کے نکاح کا یزدان اور زرگل کو بتایا۔ دونوں اس بات سے کافی شوق ہوئے، مگر وہ دونوں کے لیے خوش بھی ہوئے تھے۔ ناشتے کے فوراً بعد زرگل اور الیانہ ڈرائیور کے ساتھ الیانہ کا نکاح کا ڈریس اور زرگل اپنی ڈریس لینے کے لیے بھی چلی گئی۔ ڈریس لے کر آنے کے بعد الیانہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسد اللہ نے بیوٹیشن کو گھر میں ہی بلا لیا تھا۔ گھر میں سجاوٹ ہو رہی تھی، سادگی سے نکاح ہونا تھا، صرف گھر کے لوگ، ملازم اور زمان اور زرکشاں نے موجود ہونا تھا۔ الیانہ کمرے میں بیٹھی ہاتھوں میں مہندی لگوا رہی تھی اور چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی۔ یہ سب بہت جلدی ہو رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل مطمئن تھا۔ آج تک اسے زندگی میں جتنے بھی لوگ ملے تھے سب نے اسے دھوکہ دیا تھا اور اسے بیچ راستے پہ چھوڑ گئے تھے۔ عیسیٰ اسے ملے اسے مہینہ ہی ہوا ہے تھا اور اسے 1 مہینے میں وہ اس کی ہمسفر بننے جا رہی تھی۔ مہندی لگنے کے بعد بیوٹیشن اس کا میک اپ شروع کر گئے۔ وہ پرسکون سی بیٹھی ہوئی تھی، مہندی سے بھرے ہاتھ سیدھے کی، اب وہ میک اپ کروانے میں مصروف تھی۔ عیسیٰ اپنے کمرے میں موجود اپنے کھڑے ٹرائی کر رہا تھا، تبھی یزدان کمرے میں داخل ہوا۔ نظر اس پر گئی تو کیسے مانی میری دوست، تم جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے؟ یزدان اس کے سامنے کھڑا ہوتا پوچھنے لگا۔ عیسیٰ نے اسے دیکھا۔ مجھ جیسے سے مراد؟ عیسیٰ سنجیدہ لہجے میں سے دیکھ کر پوچھنا ضروری سمجھنے لگا۔ چچورے انسان ہو تم، یزدان صاف لفظوں میں سے بول گیا۔ عیسیٰ جو اپنی ویسٹ کوٹ واپس بیگ میں ڈال رہا تھا اس کی بات پر ہاتھ رکے۔ مانے یزدان تمہیں میں کبھی اچھا نہیں لگا، لیکن تم کسی کو بغیر سوچے سمجھے کچھ بول نہیں سکتے ہو۔ عیسیٰ مڑ کر اسے دیکھتا سخت لہجے میں بولا۔ یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی پر گندی نظر رکھی تھی نا، میں کسی کو بلا وجہ نہیں کچھ بولتا۔ یزدان بھی سفاٹ لہجے میں سے یاد دلاتا بولا۔ عیسیٰ خاموش ہو گیا۔ میری نادانی تھی، عیسیٰ اسے دیکھ کر فوراً سے بولا۔ یزدان اس بات میں سر ہلا گیا۔ خوش رہو اور میری بیوی سے اب دور ہی رہنا۔ یزدان اسے بولتے ساتھ خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ عیسیٰ اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔
टी पिंक कलर के ड्रेस पे जिस पर गोल्डन नफीस सा काम हुआ था, मेहंदी से भरे खूबसूरत हाथ, होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक लगाए, लाइट से मेकअप में हैवी ज्वेलरी पहने, पैरों पर घूसा खूसा पहने वो बेहद हसीन लग रही थी। अपना अक्स शीशे में देखकर लबों पर गहरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। तभी जरकुल कमरे में दाखिल हुई। इसे देखकर मुस्कुरा दी। कितनी हसीन लग रही हो तुम। जरकुल इसके पास आकर मोहब्बत से कहने लगी। अलियाना ने इसे देखा और मुस्कुरा दी। आज तो ईसा वाकई में तुमसे नज़र नहीं हटा सकेगा। जरकुल इसे तंग करती बोली, जिस पर अलियाना हंस दी और उसे चेयर पर बिठाकर इसका दुपट्टा सेट करने लग गई। अब परफेक्ट है। दुपट्टा सेट करने के बाद मिरर से देखती बोली, थैंक यू। अलियाना मुस्कुराकर इसे देखती हुई जवाब देने लगी, मुस्कुराई। ईसा वाइट शलवार कमीज में गोल्डन रंग की वेस्ट कोट में मलबूस, बालों को नफास से सजाए, हल्की बेल्ट चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो बेहद वजिया लग रहा था। परफ्यूम छिड़क कर नीचे की जाने पड़ गया। मौलवी साहब आ चुके थे। निकाह का इंतज़ाम टीवी लॉन्च में हुआ। घर के अफराद और मुलाजिम मौजूद थे। वो आकर चेयर पर बैठ गया। यज़ान और जमान खामोश खड़े से देख रहे थे। बैठे बैठे लॉटरी खुल गई है इसकी। जमान ईसा को देखता यज़ान से धीमी आवाज़ में कहने लग गया, वाकई चल अच्छा है, मेरी जान छूटेगी। यज़ान जमान को देखता फ़ौरन से कहने लगा। जमान मुस्कुरा दिया। ईसा ने मुस्कुरा कर इन दोनों को देखा। जरकुल और जरकशा अलियाना को लेकर आईं। नजरें झुकाए वो चलकर आ रही थी। ईसा की नज़र इस पर गई। वो इस वक्त इसे बेहद हसीन लग रही थी। वो चेयर से खड़ा हो गया। अलियाना इसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गई। इनके बीच सफ़ेद फूलों की लड़ियाँ लगी हुई थी। असदुल्ला ने मौलवी साहब को इशारा किया तो मौलवी साहब उठकर अलियाना के पास आए। अलियाना, ज़ैद अली वल्द ज़ैद अली, आपका निकाह ईसा चौधरी अमानुल्लाह वल्द अमानुल्लाह हक में 2 तोले सोना क्या किया जाता है। आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब अलियाना से इसकी रजामंदी जानने के लिए पूछने लगे। कबूल है। कांपते होठों से अलियाना से इस में सर हिलाकर बोली, जिस पर सब लोग मुस्कुरा दिए। मौलवी साहब ने 2 बार मजीद पूछा, जिस पर अलियाना ने कबूल है बोला। मौलवी साहब ईसा के पास आए और उसे देखने लगे। ईसा अमानुल्लाह वल्द अमानुल्लाह, आपका निकाह अलियाना ज़ैद अली वल्द ज़ैद अली से हक महर 2 तोले सोना किया जाता है। क्या आपको निकाह कबूल है? मौलवी साहब ईसा को देखते हुए पूछने लगे। कबूल है। ईसा ने फ़ौरन से इन्हें जवाब दिया। मौलवी साहब ने मज़ीद 2 बार पूछा। इसने हामी भरी और इस तरह वो दोनों निकाह में आ गए। निकाह होने के बाद अलियाना को ईसा के पहलू में बिठाया गया था। ईसा की नज़र इस पर गई तो होठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। अलियाना नज़रें झुकाए थोड़ी नर्वस सी बैठी थी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस कदर भी हसीन लग सकती हो। ईसा अलियाना के चेहरे पर नज़र जमाए इसे देखकर कहने लगा, जिस पर अलियाना ने नज़र उठाकर इसे देखा। तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा हसीन हो। अलियाना दो टोक अंदाज में से जवाब देती नज़रें सामने की जानिब कर गई। ईसा के लबों की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। तुम शायद भूल रही हो, घटने घुटने तक तुम्हें मेरे रूम में होना है। ईसा भी नज़रें सामने मरकूज़ किए इसे बोला। अलियाना सर को खम दे गई। नहीं, मैं हरगिज़ नहीं भूल रही ईसा अमानुल्लाह, तुम भी याद रखो, 1 घंटे बाद मैं इस तरह सर झुकाए हुए नहीं बैठी होंगी। अलियाना अपने गुस्से को काबू में करती इसे जवाब देने लगी। ईसा ने एक नज़र इस पर डाली। देखते हैं। ईसा इसे मज़ीद तपाने के लिए जानकर बोला। अलियाना ने इसकी जानिब खा जाने वाली नज़र से घूरा। इससे पहले कि वो कुछ बोलती तभी सामान और जरकशा इन दोनों के पास आकर मुबारकबाद देने लग गए। अलियाना इनसे मिलने लग गई। निकाह की तकरीब अच्छे से हो गई थी। सामान और जरकशा वापस जा चुके थे। सरकुल अलियाना के लिए ईसा वाले कमरे की जाने पड़ गई जिसको सजाया हुआ था। सरकुल इसे एहतियात से बेड पर बिठाकर इसके पास बैठ गई। जरकुल, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। अलियाना घूंघट उठाकर इसकी तरफ देखकर घबराई हुई बोली। जरकुल मुस्कुराई। कंफ्यूज नहीं होना, तुमने तुमने अलियाना ठीक है, ईसा के बिल्कुल टक्कर की हो। जरकुल इसे देखकर फ़ौरन से समझाती हुई कहने लगी। अलियाना से देख रही थी। माना अलियाना हूँ तो लड़की यार। अलियाना फ़ौरन से इसे बोली, जिस पर जरकुल हंस दी। तभी ईसा कमरे में आया। ठीक है, मैं चलती हूँ, बेस्ट ऑफ लक। जरकुल इसे मुस्कुराकर बोलती साइड से गुजरकर कमरे से बाहर चली गई। इसके जाते ही ईसा ने दरवाज़ा लॉक किया और इसकी तरफ बढ़ा। क्या मैं घूंघट उठा सकता हूँ? ईसा इसे देखता इजाज़त मांगता पूछने लगा। अलियाना ने नफ़ी में सर हिला दिया। ईसा इसे देखने लग गया। मेरी मुंह दिखाई पहले दो। अलियाना हाथ फैलाकर इसे फ़ौरन से बोली। ईसा के लबों पे मुस्कुराहट नमूदार हुई और इसके जेब में हाथ डालकर एक बॉक्स निकाला और इसके सामने किया। उठा सकते हो।
अलियाना डिब्बी देखती बरहम सी कहने लगी। ईसा अपनी मुस्कुराहट दबाए इसका घूंघट उठा गया और उसे देखने लग गया। लालची बीवी मिल गई मुझे। ईसा इसके चेहरे पर नजरें जमाए फौरन से बोला। अलियाना के घूर कर इसे देखा। अपनी खैर मनाओ तुम मिस्टर ईसा। अलियाना चेहरे पे एक बड़ी मुस्कुराहट सजाए इसे घूरती बोली। ईसा की नजरें इसी के चेहरे पर मरकूज थी। ईसा ने बॉक्स खोला और इसमें से रिंग निकालकर इसका हाथ थामने लगा। मैंने इजाज़त दी है क्या? अलियाना फ़ौरन से अपना हाथ पीछे को लिए उबरूज का आकर कहने लगी। मुझे इजाज़त की अब ज़रूरत नहीं है मिसिस ईसा अमानुल्लाह। ईसा इसके चेहरे पर नज़रें जमाए इसे जतला कर कहते साथ इसके हाथ की तीसरी उंगली में अंगूठी पहना किया। अलियाना से देखने लग गई। ये मेरी तरफ से दिया गया तुम्हें पहला तोहफा है। ठीक है, तुम ये गुम नहीं होना चाहिए। शादी को 50 साल भी हो जाएं तो मुझे यही अंगूठी इसी उंगली में चाहिए। ईसा इसके हाथ की उंगलियां अपने हाथ की उंगली में घुसाता इसके करीब आकर बोला। अलियाना बस इसे देखती रह गई। तुम पागल वागल हो क्या? अलियाना इसे देखती फौरन से बोली। ईसा इसके चेहरे के करीब आया। मैं जो कहूँगा तुम वही करोगी बेबी। ईसा अपने बाएं हाथ अलियाना की गर्दन पर लाकर उंगलियों का लम्स महसूस करवा कर कहने लगा। अलियाना का पूरा वजूद पूरी तरह काबा। इसने आंखें बंद कर ली। और अब तुम तैयार हो जाओ ईसा अमानुल्लाह की शिद्दतें बर्दाश्त करने के लिए। ईसा इसके कान के करीब लपलाया गंभीर लहजे में कहते साथ इसके सर से दुपट्टा अलग करता इसकी ज्वेलरी उतारने लगा। इसकी गुर्बत महसूस करती वह साकत सी हो गई थी। जिस्म से मानो जान निकल गई थी। वो ऐसी स्टिल हो बैठी थी और ईसा इसकी ज्वेलरी उतारने में मसरूफ़ अपनी वेस्ट कोट उतारता कमरे की लाइट्स ऑफ कर गया। यज़ान कमरे में दाखिल हुआ तो ज़रकुल अपनी ज्वेलरी उतारने में मसरूफ़ थी। यज़ान इसके चेहरे के तासुरात इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि सख्त किस्म की उससे खफा है। अरे ज्वेलरी क्यों उतार रही हो? यज़ान फ़ौरन से इसके करीब आता इससे पूछने लगा। ज़रकुल इसे देखा क्योंकि आपको तो मैं आज बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगी हूँ। ज़रकुल गुस्से से इसे देखती फ़ौरन जवाब देकर नेकलेस उतारने लगी। जब यज़ान ने इसका हाथ थाम लिया। मेरी कुल बहुत से फूल हैं दुनिया में, लेकिन मुझे तुम इन सब फूलों से भी बहुत ज़्यादा हसीन लगती हो। तुम मेरी रूह में बसती हो और जो रूह में बसता है वो इंसान सादगी में भी बेहद हसीन लगता है। सिर्फ तुम्हें चाहा चौधरी यज़ान और इस कदर चाहा और चाहूँगा कि किसी और की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। यज़ान इंतहाई मोहब्बत से इसके चेहरे पे नज़रें मरकूज़ किए बोलता इसकी चूड़ी उतार कर इसकी पेशानी पर लपक गया। ज़रकुल इसकी बातों से होठों पे दिलफरेब मुस्कुराहट सजा गई। यज़ान ने इसे गोद में उठाया। मैं आज फिर रूह तक पहुँचना चाहता हूँ, क्या इजाज़त है? यज़ान इसकी नाक को छूकर इससे इजाज़त मांगने लगा, जिस पर वह सरोकालिस इस बात में सर हिला गई। यज़ान इसे बेड पर लिटाकर खुद इसके ऊपर आता कमरे की लाइट्स ऑफ करता। पहले इसकी पेशानी पर लप रखे और फिर बारी बारी इसकी आंखों को छुआ। फिर गाल पर लप रख दिए और शिद्दत से अपने इसके खूबसूरत होठों पर रख दिए। आहिस्ते आहिस्ते नीचे आता वो अपनी तमाम तर शिद्दतें इस पर निछावर करता गया और वो नाजुक जान खुद पे समेटती हर बार की तरह इसकी शिद्दतें बर्दाश्त कर रही थी। सुबह सब लोग नाश्ते पर मौजूद अलियाना के लाइट पिंक कलर का खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ था। साथ में नेट का दुपट्टा लिए हुए बेहद खुश लग रही थी। ईसा इसके साथ बैठा वहीं यस्तान और गुलबीन दोनों के सामने बैठे थे। जरकुल के चेहरे पे एक खूबसूरत मुस्कुराहट छाई हुई थी। वो सब नाश्ता कर रहे थे जब जरकुल को अचानक उल्टी सी महसूस हुई। वो कुर्सी खिसका कर फ़ौरन से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। यज़ान ईसा अलियाना और सदुल्ला सब परेशान इसे जाता देखने लगे। भाभी लगता है तबीयत ख़राब है। ईसा फ़िक्रमंद सा फ़ौरन से बोला। अलियाना और यज़ान ने इसे देखा। मैं हूँ इसका ख्याल रखने के लिए। यज़ान गुस्से से मुठ्ठियाँ बेचते हुए ईसा से कहने लगा। ईसा ने इसे देखा। मैं तो बस परेशान हो रहा था। ईसा वजाहत देने के लिए कंधे उचकाए बोला। यज़ान कुर्सी खिसका कर खड़ा हो गया। ज़रूरत नहीं है तुम्हें, इसका शौहर ज़िंदा है और वो इसके लिए परेशान भी है और फ़िक्रमंद भी। अपनी बीवी पर ध्यान दो तो बेहतर है। ईसा अमानुल्लाह। यज़ान सुर्ख आंखों से घूरता जतनाने वाले अंदाज में कहते साथ अंदर की तरफ बढ़ गया। बिल्कुल ठीक बोल कर गया है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है ज़रकुल के लिए परेशान होने की। अलियाना गुस्से से ईसा को देखती फ़ौरन से बोली। असदुल्ला ने एक नज़र ईसा पे डाली और फिर अलियाना को देखा। हमारे गांव में लड़कियां तुम कह कर नहीं बुलाती अपने शौहरों को। असदुल्ला रोबता आवाज़ में कहते साथ खामोशी से उठकर ऊपर की तरफ बढ़ गए और अलियाना इन्हें जाता देखने लग गए। गुनाह हो गया, मुझसे नहीं करूँगा फ़िक्र, मैं इसका ज़िक्र ही नहीं करूँगा। खुश
عیسیٰ فوراً سے الیانہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ الیانہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ تمہارے لیے بہتر بھی یہی ہے عیسیٰ، چیٹ کیا تو شوٹ کر دوں گی، الیانہ اسے دیکھتی وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگی۔ عیسیٰ اسے دیکھنے لگ گیا۔ تم فضول سوچ رہی ہو، عیسیٰ غصے سے اسے کہتے ساتھ کرسی کھسکا کر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ الیانہ اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ ایک ہی دن میں وہ کتنا بدل گیا تھا۔ الیانہ کو اپنی جلد بازی کے فیصلے پہ افسوس سا ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو گل؟ پر یزدان اسے دیکھتا فوراً سے فکر مند سا پوچھنے لگا۔ زرکل نے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، وامٹنگ بہت ہو رہی ہے اور سر بھی چکرا رہا ہے، زرکل بیڈ پہ لیٹی یزدان کو دیکھتی کہنے لگی۔ یزدان پریشان سا اسے دیکھنے لگا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، یزدان فوراً سے کہتے ساتھ فون نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ زرکل نے اسے روکا مگر یزدان اس کی بات کو نظر انداز کر گیا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر آ جائے گی، پریشان نہ ہو، جوس پیو، یزدان اس کے سامنے جوس کا گلاس کرتا اسے کہنے لگا۔ زرکل اسے دیکھ رہی تھی۔ یزدان میں جو کھا رہی ہوں پی رہی ہوں وامٹ آ جاتی ہے، زرکل اسے دیکھ کر فوراً سے بتانے لگی۔ یزدان اسے پریشان سا دیکھنے لگ گیا۔ زرکل واپس آنکھیں بند کر گئی۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر موجود تھی اور زرکل کا معائنہ کر رہی تھی۔ یزدان اس کے پاس ہی موجود تھا۔ یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر یہ ٹھیک تو ہے نا؟ یزدان ڈاکٹر کو دیکھتا فوراً سے پوچھنے لگا، جس پر ڈاکٹر پریشان سی یزدان کو دیکھنے لگی اور پھر زرکل کو۔ ڈاکٹر کے چہرے کے اظہارات سے یزدان کی پریشانی مزید بڑھ گئی، جبکہ زرکل خاموشی سے ڈاکٹر کو تک رہی تھی۔ بولے ڈاکٹر، آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں، یزدان لہجے میں تھوڑا سرد پن اختیار کیے ڈاکٹر سے مخاطب ہوتا پوچھنے لگا۔ آپ دونوں پیرنٹس بننے والے ہیں، شی از پیگننٹ، ڈاکٹر ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجائے یزدان کو بتاتی زرکل کو دیکھنے لگی۔ زرکل اور یزدان اپنی اپنی جگہ ساکت سے ہو گئے۔ کیا پیرنٹس؟ یزدان بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھتا بولا۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس آپ نے ان کی ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ہے، ڈاکٹر سے بے فکر رہنے کا بولتی اللہ حافظ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ ڈاکٹر کے جاتے یزدان زرکل کے پاس آیا جو ابھی بھی بنی لیٹی تھی۔ گل تھینک یو سو مچ، یزدان اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھامتا خوشی سے بولا۔ زرکل ہوش میں آئی، اس کے گال سرخ ہو گئے۔ کیا ہوا تمہیں، خوشی نہیں ہوئی کیا جان کر؟ یزدان اسے خاموش پا کر ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈال کر فکر مند سا پوچھنے لگا۔ زرکل نے اسے دیکھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، زرکل فوراً سے اسے شرماتے ہوئے جواب دینے لگی، جس پر یزدان اس کی حالت سمجھ کر مسکرا دیا۔ تم بہت کیوٹ ہو، یزدان اس کی گال کھینچ کر محبت سے کہنے لگا۔ زرکل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں بچی نہیں ہوں، زرکل منہ بنائے اسے دیکھ کر کہنے لگی، جس پر یزدان نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ میرے لیے تم میری چھوٹی سی گل ہو، یزدان اسے دیکھ کر اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی اپنے ہاتھ میں گھساتا محبت سے بولا۔ زرکل اسے دیکھنے لگی۔ آپ خوش ہیں؟ زرکل اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے پوچھنے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے گل، میرے چہرے سے تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگی۔ زرکل ہنس دی، یزدان بھی ہنسنے لگ گیا۔ خبر ہی کچھ ایسی ملی تھی کہ وہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ وہ لان میں خاموشی سے بیٹھی، نظریں گھاس پہ جمع ہوئی تھی۔ تبھی عیسیٰ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ الیانہ اسے موجود پا کر فوراً سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب عیسیٰ نے اس کا بازو پکڑ کے اسے روک کر اپنے پاس واپس بٹھایا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ ہاں، الیانہ اس کے ہاتھ سے اپنا بازو نکالتے غصے سے پوچھنے لگی۔ عیسیٰ نے نظریں اس کی جانب کی۔ تم میرا مسئلہ تم ہو، میں تمہیں ناراض نہیں کر سکتا الیانہ، عیسیٰ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں جواب دینے لگا۔ الیانہ ہنس دی۔ وہ صبح دیکھ چکی ہوں، کتنی فکر ہے تمہیں میری، الیانہ تنزیہ مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اسے یاد دہانی کرواتے ہوئے بولی۔ صبح کے بیہیو کے لیے سوری، عیسیٰ اسی کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے معافی مانگنے لگا۔ الیانہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ لیکن یقین جانو پیار تم سے کرتا ہوں، انسان ہونے کے ناطے میں تھوڑا پریشان ہو گیا تھا، یزدان ہی کی تو عادت ہے اوور ریئیکٹ کرنے کی، عیسیٰ اسے تفصیلی انداز میں ساری وضاحت دینے لگا۔ الیانہ سے سن رہی تھی۔ وہ زرکل کو لے کر بہت پازیٹیو ہے، الیانہ اسے دیکھتی فوراً سے بولی۔ عیسیٰ اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہلا گیا۔ آج کے بعد نہیں کروں گا ایسا کچھ، عیسیٰ اس کا ہاتھ تھامے اسے کہنے لگا۔ الیانہ نے فوراً ہاتھ جھٹکا۔ مجھے ایسا لگ رہا جلدی میں نے غلط فیصلہ، الیانہ بھی بول رہی تھی جب عیسیٰ نظر آس پاس گھماتا اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔
अलियाना की आंखें हैरानगी से बड़ी हो गई और उसकी सांस रुक सी गई। वो हैरत से इसे देख रही थी। 5 मिनट खुद को असील करने के बाद ईसा ने इसे छोड़ा। अलियाना इसे सुर्ख चेहरे लिए देखने लगी। तुम सच में पागल हो, अलियाना गुस्से से इसे बोलती उठकर अंदर की तरफ बढ़ गई। ईसा मुस्कुराकर इसे जाता देखने लग गया। यज़ान और ज़मान हवेली देखने के लिए इकट्ठे आए हुए थे, जहाँ काम शुरू हो चुका था। तू चाचू बनने वाला है, यज़ान ज़मान को देखते हुए खुशी से बताने लगा। ज़मान ने इसे देखा। तू भी, वो भी मुस्कुराकर इसे बताने लगा। अब देखने की बारी यज़ान की थी। यानी हम साथ साथ चल रहे हैं, यज़ान मुस्कुराकर इसे बोला। ज़मान कहकमा लगाकर हंस दिया। हाँ, 4-5 दिन का फ़र्क है। तू निकाह की वजह से मसरूफ़ था तो बता नहीं सका, ज़मान इसे देखते हुए कहने लगा, जिस पर यज़ान इस्पात में सर हिला किया। अगर मेरी बेटी और तेरा बेटा हुआ ना तो रिश्ता कर देंगे, ज़मान इसे मशवरा देते हुए कहने लगा, जिस पर यज़ान हंसने लगा। तू कब से लड़कियों वाली बातें करने लग गया है, यज़ान इसे देखता हंसते हुए पूछने लग गया, जिसका ज़मान भी मुस्कुरा दिया। खैर ये पहले जैसी बन जाएगी ना, यज़ान ज़मान को देखते हुए संजीदगी से पूछने लगा। ज़मान इसे देखने लग गया और इस्पात में सर हिला किया। वो घर में दाखिल हुआ तो ज़रकशा मज़े से सोने में मसरूफ़ थी। जब वो यज़दान से मिलने के लिए जाने लगा था तब वो उठी थी और 1 घंटे बाद दोबारा सो गई थी। ज़री उठो, दूध पी लो, ज़मान इसे जगाते हुए फ़ौरन से कहने लगा, मगर वो टिस से मिस ना हुई। ज़मान मुझे सोने दें, वो इसका हाथ पीछे करती बोलते साथ ब्लैंकेट अपने मुंह तक लेती दोबारा सी सो गई। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, ज़मान फ़िक्रमंद सा इसे हिलाकर पूछने लगा। ज़रकशा एकदम उठ बैठी और उसे देखने लगी। ठीक नहीं हूँ मैं, मुझे सोना है, बहुत सारा सोना है, लेकिन आप मुझे तंग कर रहे हैं, वो रूनी शक्ल बनाए से गुस्से से बोलती अपने बाल चेहरे से हटाने लगी। ज़मान घबरा गया। ओके तुम सो जाओ, मैं तंग नहीं कर रहा, ज़मान बेड से उठकर दूर खड़ा होता इसे कहने लगा, जिस पर वो फ़ौरन मुस्कुरा दिया। थैंक यू और हाँ आई लव यू, ज़रकशा मुस्कुरा कर इसे कहते साथ मज़े से दोबारा सो गई। ज़मान परेशान सा से देखने लग गया। प्रेगनेंसी में ऐसा भी होता है, अजीब हरकतें कर रही थी। ज़मान उलझे हुए अंदाज में खुद से बोलते साथ कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गया। साजदा भी बस मुझसे और नहीं खाया जाएगा, मैं यहाँ तक फुल हूँ, दरकुल साजदा बी को मना करते हुए मुंह बनाए कहने लगी। साजदा बी से देखने लग गई। बेटा ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है ना, तुम्हें खाना चाहिए, साजदा बी से समझाते हुए कहने लगी, जिस पर वो नफ़ी में सर हिला गई। तभी यज़ान कमरे में दाखिल हुआ। साजदा बी वो खामोशी से कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गई। तो आपको ख्याल आ गया आपकी एक अदद बीवी घर में है, ज़रकुल यज़ान पर नज़र डालती फ़ौरन से तंज करती बोली। यज़ान इसके पास आकर बैठा। गुल तुम्हें पता है तुम्हारे वालिद कहाँ हैं, यज़ान संजीदगी से इसे देखता पूछने लगा। ज़रकुल ने इसे देखा और नफ़ी में सर हिला दिया। और तुमने जानना भी नहीं चाहा, यज़ान फ़ौरन से एक और सवाल करने लगा। ज़रकुल खामोश रही, इसलिए क्योंकि इन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते थे, तो मैंने इसलिए इनसे दूर रहने का फ़ैसला किया। ज़रकुल फ़ौरन से आंखों में नमी लिए यज़ान को देखती बताने लगी। यज़ान इसे देख रहा था। अगर वो तुमसे मिलना चाहते हो तो, यज़ान इसे सवालिया नज़रों से देखते हुए कहने लगा। ज़रकुल इसे 2 पल देखती रही। तो मैं मिलना चाहूँगी, ज़रकुल कुछ सोचकर फ़ौरन से बोली। यज़ान ने इशारा किया अपनी नज़रों के सामने। इतने वक्त बाद हाशमी साहब को देखकर जो इसकी आंखें भीग गईं। ज़रकुल बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है, ना सिर्फ तुम्हारे साथ और तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही किया। मैं बहुत बेगैरत आदमी हूँ। अपने बेटे को खोने के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। हाशमी साहब कमरे में दाखिल होते ही घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़े रोते हुए इससे माफ़ी मांगने लगे। असवन भाई मर गए, ज़रकुल हाशमी साहब को देखती यकीनी से पूछने लगी। हाशमी साहब ने इस बात में सर हिला गए। मुझे माफ़ कर दो बच्ची, इसकी सज़ा यही थी। हाशमी साहब रोते हुए से इल्तिजा करने लगे। ज़रकुल उठकर इनके पास आई। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ अब्बा, आप रोए नहीं, ज़रकुल के हाथ थामे नरमी से कहने लगी। हाशमी साहब ने इसे गले से लगाया। यज़ान पीछे खड़ा खामोशी से ये मंज़र देख रहा था और इसी तरह ज़रकुल की ज़िंदगी में आज सब कुछ सही हो गया था। हाँ, इसे अपने भाई के मरने का अफ़सोस ज़रूर था, मगर कहते हैं ना आप जैसा करो वैसा भरोगे, तो भरना तो था ना। मज़दूर हवेली बनाने में जितना हो रहे थे, जल्दी कर रहे थे। वो दूसरी तरफ असदुल्ला सब हर मामले से दूर रहने लगे थे। वो अपनी औलाद को खुश देकर मुतमईन थे। यज़दान ज़रकुल का बहुत ख़्याल रख रहा था, यूँ मानो हाथ का छाला बना रखा था।
ہر ملازم اور یہاں تک کہ زرکل کو خود اپنی قسمت پہ رقص آتا تھا۔ عیسیٰ اور لیانا لڑتے تھے اور اگلے ہی پل مان بھی جاتے تھے۔ ایک دوسرے کے بغیر رہنا ناممکن سی بات تھی، مگر عیسیٰ اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا اور الیانا بھی اس کے ساتھ بے حد خوش تھی، اور وہ دونوں عیسیٰ کے ساتھ عیسیٰ کے گھر چلے گئے تھے۔ زرکشا اور زمان بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار رہ رہے تھے۔ زرکشا تھوڑی چڑچڑی سی ہوئی تھی، مگر زمان اسے پیار سے ہینڈل کر کے نارمل کر لیتا تھا۔ زرکشا کی رات 3 بجے کے قریب اچانک حالت بگڑنے پر ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ وہ ہوتی رات ٹہل رہا تھا، یزدان اس کے ساتھ پاس موجود تھا۔ ٹینشن نہیں لے میرے بھائی، یزدان اسے ہمت دیتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زمان اسبات میں سر ہلا کر اس کے گلے لگ گیا۔ 4 بج چکے تھے اور ابھی تک آپریشن ہو رہا تھا۔ زمان پریشان سا باہر کھڑا تھا، یزدان اس کے پاس ہی تھا۔ تبھی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ مبارک ہو، آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بتانے لگی، جس پر زمان کی پریشانی خوشی میں تبدیل ہوئی۔ یزدان فوراً اس کے گلے لگا۔ مبارک ہو، یزدان گلے لگے اسے بولا۔ زمان مسکرا دیا، تجھے بھی۔ زمان اس کی پشت تھپ تھپا کر کہنے لگا۔ زمان نے ڈاکٹر کو دیکھا، میں مل سکتا ہوں اپنی وائف سے؟ زمان فوراً سے پوچھنے لگا، جس پر ڈاکٹر اسبات میں سر ہلا گئی۔ ابھی نئے روم میں شفٹ کیا جائے گا، آپ مل لیجیے گا، ڈاکٹر سے کہتے ساتھ وہاں سے چلی گئی، اور زمان نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر میں زرکشا کو روم میں شفٹ کیا گیا اور زمان اس کے پاس موجود تھا، اس کے ہاتھ میں اپنا بیٹا، وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ میری پیاری زری، وہ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرکشا مسکرا دی۔ زمان نے اس کے کان میں اذان دی اور اسے دیکھنے لگا۔ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ زرکشا اپنے بیٹے کو اٹھاتی اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، جس پر زمان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اذان زمان شاہ، وہ مسکرا کر اس کا نام بتانے لگا، جس پر زرکشا مسکرا دی۔ میرا پیارا اذان، وہ اسے اپنی گود میں پا کر خوشی سے اس کا نام لیتی اس کے ماتھے پر بوسہ دے گئی۔ یہ اذان اور گل کی بیٹی ہوئی تھی، جس کا نام اسد اللہ نے رکھا اور نام حنزہ رکھا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ ایسا سمجھو حویلی میں موجود 3 افراد کے علاوہ وہ ملازموں تک کی لاڈلی بچی تھی۔ ملازموں کے علاوہ وہ زمان کی بے حد لاڈلی تھی۔ الیانا اور عیسیٰ اپنی زندگی بہت خوشی سے گزار رہے تھے، اور اللہ نے الیانا کو بھی یہ خوشخبری کی خبر کچھ دن پہلے ہی دی تھی، جس سے عیسیٰ اور وہ بہت خوش تھے۔ عیسیٰ نے اس کے لیے خود کو بدلا تھا، اپنا غصہ قابو میں کیا تھا، محبت، پیار، عزت دے کر اس کے الیانا کا دل جیت لیا تھا۔ زمان اور زرکشا عیسیٰ الیانا حویلی میں آئے ہوئے تھے، کیونکہ آج حنزہ کی سالگرہ تھی۔ اذان اور حنزہ مل کر سیلیبریٹ کر رہے تھے، کیونکہ دونوں میں صرف 15 دن کا فرق تھا۔ سب لوگ بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ گل نے حنزہ کا ہاتھ پکڑا، جبکہ زرکشا نے اذان کا ہاتھ پکڑا اور کیک کٹ کرنے لگے۔ اذان نے حنزہ سے پہلے کاٹ لیا۔ اس نے مڑ کر غصے سے اسے دیکھا اور اسے مارا۔ اذان کو اس کے مارنے پر غصہ آیا، وہ بھی اس کے بال نوچنے لگا۔ لڑائی زیادہ ہوتی چلی گئی۔ زرکل نے حنزہ کو اور زرکشا نے اذان کو سنبھالا اور دونوں اونچا اونچا رونے لگ گئے، اور وہاں موجود ہر انسان ان کی حرکتوں سے ہنس رہا تھا۔ برتھ ڈے ختم ہونے کے بعد گھر کے لوگ چائے پی رہے تھے، ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ یہ وہ سب تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سہا تھا، اور اللہ نے ان کے صبر کا امتحان انہیں ہر قسم خوشی دے کر نوازا تھا۔ زرکل کمرے میں بیٹھی اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئی تھی اور اسے دیکھنے لگی۔ ہماری کہانی کیسے شروع ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ آپ نے مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے کبھی۔ زرکل اس کے سینے پر سر رکھے اسے یاد دہانی کرواتی ہوئے ہنستی۔ اور تم مجھ سے نفرت کرتی تھی، یزدان بھی مسکرا کر اسے بتانے لگا، جس پر گل ہنس دی۔ آپ نے اپنے لیے میری نفرت کیسے غائب کی، اور اب زرکل کا آپ کے بغیر رہنا ناممکن ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے محبت سے کہنے لگی۔ یزدان اس کا ہاتھ تھامے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، مائی بیوٹیفل وائف، تم تو ہم دور ہوں گے ہی نہیں۔ یزدان نے اسے محبت سے کہتے ساتھ اس کی پیشانی پر لب رکھ کیا۔ زرکل مسکرا دی۔ تبھی حنزہ کمرے میں داخل ہوئی اور اسے وہ دیکھ کر مسکرا کر اسے تھام گئے۔ وہ اپنے بیچ بٹھا کر ایک طرف یزدان جبکہ دوسری طرف گل نے اس کے گال پر لب رکھ دیے۔